پھر ایسا کیوں ہے کہ جو آج کل جو لڑکا یا لڑکی آج کل کسی ریلیشن شپ میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا انکمپلیٹ محسوس کرتے ہیں اور وہ بڑا اپنے آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے لائف میں ان کی بیسک نیڈ فلفل نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیسک نیڈ رکھی ہے, چاہنا اور چاہے جانا یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے اور ہر بندے کی کوشش بھی, اٹس پارٹ آف یور نیچر. اور اٹریکشن اپوزٹ جینڈر میں, اینڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ جو اس کو گلیمرائز کیا گیا تھرو آؤٹ 25 ایئر کی, اگر ہم میڈیا کے سانگز موویز دیکھیں, اسپائڈر مین سب سے زیادہ فیمس ہے ٹینس میں, اس کی گیم دیکھ لیں, اس کی مووی تو وہ ایم جے ہز گرل فرینڈ جی لیو ان ریلیشن شپ میں, ہاں جی, تو کتنا اچھا پھر اسے دکھایا ہوا ہے بوائے اسپائڈر مین کو ذمہ دار, دنیا کو بچاتا ہے, سیو کرتا ہے, تو بس اور ساتھ محبت بھی کر رہا ہے, سچی محبت. ایگزیکٹلی. بٹ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل سچی محبت 50-60 دفعہ ہو رہی ہے, اسی کی وجہ شہرت ہے. کافی چیزیں برو, جیسے آپ نے کہا نا کہ پیئر پریشر بھی اس میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ اٹ ڈز ناٹ میک دیٹ تھنگ کریکٹ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر سارے لوگ برائی کرنے لگ پڑیں تو وہ برائی اچھائی نہیں بن جاتی, برائی برائی ہی رہے گی اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. برو فیلنگز آر نیچرل, اور اسپیشلی جب اتنے کلوز بیٹھے ہوں, کلوز پراکسیمیٹی میں, کلاس روم میں بیٹھے ہیں, یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ پرسن اوور پیریڈ آف ایئرس, ان کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے. اس کو محبت غلط نام دیا جاتا ہے برو, یہ محبت نہیں ہے اصل میں. محبت جو ہے نا یہ ایک امبریلا ہے ایکچولی جو انڈر لائن اس کا وہ ٹرم ہے وہ آپ کی سیکشوئل نیڈ ہے, لسٹ ہے. اور ایک ون آف دی پرسن ہی واز سیئنگ کہ وہ نا ایک پیرابل دے رہے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہو نا, اٹ از ایز اف کہ آپ نے فائر کو اور کاٹن کو قریب کر دیا. اور آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر آگ کے ساتھ کاٹن کو ملا دیا جائے تو وہ کچھ سیکنڈز میں کاٹن کو ختم کر دیتی ہے. یا آگ کون اور کاٹن کون ہے یہ آپ ڈیسائڈ کریں, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اٹ از بیسڈ آن ہاؤ پیپل فیل انسائڈ. شیخ علی, آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ, بیکاز یو ہیو بین ٹیچنگ فار دی پاسٹ ملٹیپل ایئرز ان ملٹیپل اسکولز, الحمدللہ آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ پڑھنے بھی فیلڈ میں بھی ہیں, اور آپ کا یوتھ سے بہت کنیکشن ہے. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ زندگی میں اتار چڑھاؤ سے گزارا, اور بار بار دل کا جڑنا ٹوٹنا جڑنا, یہ کیسا سے آپ کو پتہ نہیں دل کا ٹوٹنا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا آج کے کہنے میں کیا ہے, یہ کہنے ارے تو ہے, تیرے کو پتہ نہیں, تیرے کو پتہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے سب کچھ ہے. جی شیخ طہا, اگر اف آئی گو بیک لائک 20 ایئر کہہ لیں یا 17-18 ایئر, تو آپ اپنی بھی لائف کو اگر دیکھیں تو ہم بھی یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک نمبر 1 ایک تو نیچرل, اپنی بات میں نہیں کر رہا تھا, نہیں مطلب ہر بندہ اٹریکٹڈ تو فیل کرتا ہے, تو ایک تو وہ نیچرل اٹریکشن ہوتی تھی, پھر ایک وہ کیونکہ سوسائٹی میں چیز بڑی کامن تھی نا, تو ایک وہ کیوریوسٹی بھی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہے, یعنی بات کر کے آخر کیا ملتا ہے. اور ہمارے دور میں پھر وہ چھپ چھپ کے فون پہ بات کرنا, لینڈ لائن ہوتا تھا تب یہ موبائل فونس نہیں ہوتے تھے, تو ایک کیوریوسٹی بھی تھی. تو پھر اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ٹو شو آف, یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. پرسنالٹی جتنی ویک ہوگی, عقیدہ جتنا کمزور ہوگا, اتنا بندہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن لینے کی کوشش کرتا ہے, ان سائڈ ویلیڈیشن چونکہ نہیں ہے. تو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن کرنے کے لیے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ میں بھی وہی کروں جو اس وقت ٹرینڈ ہے یا جو ان چیز ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں اس طرف جاتے ہیں, جسٹ ٹو ہیو دیٹ آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن کہ ہاں یہ بھی وہی بندہ ہے, ہماری لیگ کا بندہ ہے, اور بس ٹھیک ہے یہ بھی ایک ماڈرن بندہ ہے. آپ سے کسی کو اپنے دور جاہلیت میں یعنی شرمندگی کے ساتھ وہ یاد ہے کہ پی ٹی سی ایل پہ سے بات کرنا, کونے پہ چھپ کے دیکھنا کہ پیرنٹس کا دروازہ کھلتا ہے نہیں کھلتا, اگر کھلے تو فوراً سے پی ٹی سی ایل. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ بات دوست صرف دوستی کہتا ہے, سچا پیار نہیں ہے, جھوٹا پیار. اسے واقعی میں سچا پیار شادی کے بعد بھی ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا ایون جو آپ نے بات کی, جہاں سے میں دیکھوں کہ پہلے جو خواتین میں تھی نا, accessibility to the women was much more difficult than it is right now. Yes. ان کا نمبر لینا اٹ واز اے مشن اینڈ ہاف, جہاد الاکبر. اور جس کو نمبر مل گیا وہ چیتا ہے, اس کے بارے میں نہارے ہیں, ٹھیک ہے کہ چلو نمبر مل گیا. آج کل تو اپروچ کرنا, کیونکہ وہ بیریئرز برو بے تکلفی پہلے بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں گراؤنڈ میکنگ ہماری یونیورسٹیز نے بہت زیادہ کر دیا. ان شارٹ چاکا کھل گیا پنجابی میں, پہلے خواتین کی پہلے ڈگنیٹی بہت زیادہ ہوتی تھی, ایک رسپیکٹ اور ایک وہ, یعنی ہم ہر خاتون کے پاس جا کے ان سے نمبر نہیں لے سکتے, یا ہر کسی کے ساتھ وہ ہائی فائیو نہیں ہو سکتا تھا, یا ہر کسی کے ساتھ جا کے بات بھی کر دینا, اٹ واز ایکسٹریم. یہ کیا کہیں گے, ابھی تو ہر کوئی ابھی بھی نا کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, دے فیل ویری آکورڈ کہ اگر اپوزٹ جینڈر ان سے آ کے بات کریں. لیکن ہوتا کیا برو, ان کو نا کافی ریٹیلیشن ہوتی ہے انہیں کے اپنے پیئر سے, وہ اپنے آپ کو نا آؤٹ کاسٹ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں اور میرا نہیں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دے ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں تاکہ میں جو ہے نا ان کی جو باتیں بنا رہے ہیں ان کے اندر نہ ہوں, تو دے بیکم پارٹ آف دیٹ اسٹف وچ دی ادر پیپل آر ڈوئنگ. اگر ہم یوتھ کی ابھی دیکھیں, ہماری آڈینس میں یوتھ سن رہی ہے فار ایگزامپل, ان کے پرسپیکٹو سوچیں, ناٹ بینگ ججمنٹل ایٹ آل, بیکاز وی ہیو بین دیئر ڈن دیٹ, وی ہیو لیوڈ دیٹ کائنڈ آف لائف. مشکل تو بہت ہے. شیخ یار اگر دیکھیں یونیورسٹی میں ایک کلاس میں آپ نے بٹھایا ہوا نا لڑکی کو اکٹھے, اور پھر آپ کے پروجیکٹس اسائنمنٹس بھی ہیں, اور اس میں بھی خاص طور پہ جب گروپنگ وغیرہ کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ مکس ہی ہوتا ہے. تو پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فیلنگ بھی رکھی ہے, مطلب اٹس ہیومن فطرت, آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ اپنی وہ اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر جو ہے اس کو جی بالکل ختم کر دو, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے.
تو پھر اس طرح کی جو اٹریکشن ہے جو کہ ایک نارمل ہیومن بینگ فیس کرتا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں فیل کر رہے ہو. بالکل مے بی وی کین ٹاک اباؤٹ اسباب مینس یا ایکسپوجر ٹو سرٹن لائف اسٹائل جو اس پہ پھینکا گیا ہے, مسلط کیا گیا ہے یوتھ پہ, جس کی وجہ سے ان کو ڈیفیکلٹی فیس ہو رہی ہے ٹورڈز بینگ دا رائٹ پرسن. اور شیخ یہ بات بھی ہے کہ some of us are more conservative than the Sahaba and some of us are more liberal than the liberals. ٹھیک ہے, یعنی کسی خاتون سے پروجیکٹ کے لیے بات کر لینا, ٹھیک ہے, یا کسی کلاس میٹ سے کہہ دینا کہ سر آپ کو بلا رہے تھے جی, یا پانی پلا دیں, پانی ہمیں پلا دیں. ایکچولی میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں آج صبح ایک بندے سے بات کر رہا تھا اور ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا تھا کہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جب گھر میں آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اور بہت سارے کزنز جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب کزنز میں بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے مثال کے طور پہ کچھ محرمز ہیں اور کچھ نامحرم ہیں آپ کی فیملی میں. جب سب لوگ اکٹھے ہیں تو باتیں مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک بات ہے کہ آپ کسی نان محرم سے, اپنے رشتے دار سے, اپوزٹ جینڈر سے کسی دنیاوی مسئلے پہ بات کریں. فار ایگزامپل ہوم اسکولنگ پہ بات کریں کہ ہوم اسکولنگ میں یہ ایشوز ہیں, آپ کا یہ پرسپیکٹو ہے, میرا یہ پرسپیکٹو وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے بے شمار ورلڈلی سبجیکٹس ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے, اس پہ بات کرنے میں کوئی مذائقہ اس طرح سے نہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب بات ذات پہ آتی ہے نا تو تب تھوڑی سی چیز مختلف ہوتی ہے کہ آپ مجھے انیزی لگ رہی ہیں, آپ تھوڑا صحیح ہو کے بیٹھ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, آپ تھوڑا سا اور لینا, آپ تھوڑا یہ کر لیں وہ کر لیں, یو نو. ہم نے سبجیکٹ کو چینج کیا ہے کسی ورلڈلی ٹاپک سے ٹورڈز ذات. یہ بہت مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ایک اسٹیپ اہیڈ ہے ٹورڈز بیتکل. برو کافی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. دیکھیں نا کہ جونیئر سیکشن سے ہی یعنی کافی پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آن اینی اسکول, وہ کہتے ہیں کہ جی جو بچہ ہے اس کو بچی کے ساتھ بٹھایا جائے تاکہ وہ ایک جو ایک بیریئر ہے نا وہ کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ بیریئر ختم ہو. اوکے, ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے, لیکن جب چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور جو کو ایجوکیشن ہے اور پھر تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ سے بات ہٹ کے موسم کے حال پہ جانا, اس کی بات. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی چیزیں یعنی آتی ہیں. بچوں کے پاس موبائلز بھی ہیں, وہی ابھی جب ٹین ایج میں جائیں گے, اس کے بعد آپ جو دیکھتے ہو صبح سے لے کر شام تک, چاہے وہ ڈراماز ہیں, موویز ہیں, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ اویلیبل ہے انٹرنیٹ میں, ہمیں پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے نا, یوتھ کے پرسپیکٹیو سے. ایون میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں بھی اس بات کو بہت فیل کرتا تھا کہ یار ایک طرف میری شادی پیرنٹس نہیں مان رہے جلدی میں کہ جلدی کر دیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف یہ کس آگ میں مجھے بھیج دیا. اور یہ چینج ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ ایون چینج ہونے سے پہلے میں فیل کرتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. مطلب میرے اندر وہ ایک چیز تو تھی, آلدو میں آرٹیفیشیل ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن صاف لگتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو بندہ شادی کے بارے میں سوچتا تھا نا, وہ تھوڑا ڈفرنٹ تصور کیا جاتا تھا کہ تم شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اصل میں میرے کچھ دوست تھے, ان کی جلدی شادی بھی ہوئی تھی. میرا جونیئر تھا, تو وہ اپنی وائف سے بات کرتا تھا تو ہمیں بڑا جیلسی فیل ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کیا لائف انجوائے کر رہا ہے, صحیح بات ہے, اور گناہ بھی نہیں ہو رہا. یار دیٹس وائی سبحان اللہ, جب میں بات کی نا لوگوں کا اچھے فرینڈ سرکل میں ہونا, یا پھر ایسے بیچ میں لوگ ہونا جو کہ آؤٹ آف دا باکس اگینسٹ دا فلو اسٹیپس لے لیں. کیونکہ ہمارے ذہن میں شادی واز اے ویری عجیب کانسیپٹ. شادی واز اپنے آپ کو جیل میں بند کر دینا. کوئی شادی نہیں, عیاشی کرو, شادی پہ کر لیں گے, آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو شیخ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ماحول میں ہیں کہ چاروں طرف آگ ہے. اب دو ہی چوائسیز ہیں ان کے پاس, یا تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں, سیدھی سی بات ہے, وہ چھوٹی موٹی بالٹی ہوگی ان کے پاس, ایمان کو اگر میں بالٹی سے تشبیہ دوں, یا یہ ہے کہ گیس ماسک پہن لیں تاکہ کم از کم اس ماحول میں دم نہ گھٹے اور وہ فیومز, وہ ٹاکسک فیومز نہ چڑھیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے آپ مجھے خود بتائیں, کیونکہ چاروں طرف جو ہے نا وہ آگ ہے. کتنا بچیں, کتنی نظریں جھکائے, کلاس میں جائے گا وہاں پہ نظر پڑنے کی چانسز ہیں, کیفے میں جائے گا وہاں پہ ہے, اللہ معاف کرے کوئی غلطی سے کسی ایونٹ میں پھنس گیا, کسی سوسائٹی میں پھنس گیا, وہاں پہ کتنی انٹرمنگلنگ ہے. شادی ہو نہیں رہی, خوراکیں ہم ایسی کھا رہے ہیں کہ ایکسٹریم ہماری جو ہارمونل چینجز آ رہی ہیں, اتنی جلدی پیوبرٹی کتنی جلدی آ رہی ہے. پورن انڈسٹری ایک الگ مسئلہ ہے. پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ الگ جو ہے, وہ سیلیبریٹیز ہمارے انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ڈیزائرس کا پورا ایک جو ہے نا وہ ان کے سامنے آپ سمجھیں پوری یونیورس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ویسے یوتھ بھی کیا کرے, سوچنے کی بات ہے بہت. میں تو واللہ اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھوں نا تو میرا مائنڈ بند ہو رہا تھا. میں کیا کر سکتے ہیں, بہت مشکل ہے. اصل میں بگاڑ ہم لوگوں نے خود ہی پیدا کیا نا. جیسے آپ نے اتنے پرسپیکٹیوز بتائے نا, سبجیکٹ کو درمیان میں رکھ لیں, اور آس پاس میں ہر ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کوشش یہی کر لی کہ ان دونوں کو فتنوں میں مبتلا کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے میڈیا ایکسپوجر آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, خواتین کی اب خواتین آ بھی رہی ہیں, جو یوتھ آ بھی رہی ہے یونیورسٹی میں, وہ کوئی کس قسم کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے, یہ بہت بڑا وہ ہے. کیا وہ ابائے برقعے میں آ رہی ہے, یا وہ جو میڈیا جس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے اس طرح کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے, فیشن اور ماڈرنزم کے نام پہ. ٹھیک ہے, تیسری چیز جو میڈیا ہی انفلوئنس سے جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس بنانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک چیز ہے جو دونوں کے ذہن میں چل رہی ہے الگ. ٹھیک ہے, پھر میڈیا ہی کے انفلوئنس سے بے تکلفی کے جو ذرائع اور جو سوچ دی گئی ہے, ویژن دیا گیا. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے نا ہم نے ان کو ایک وہ دیا ہے, پلیٹ فارم دیا ہے, انکریجمنٹ دیا ہے, بلکہ مسلط کیا اس حد تک کہ بس جو آخری چیز رہ گئی ہے نا وہ آپ نے بس کنیکٹ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے, یو نو. اور ایون ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پیرنٹس آر گڈ ود دس. وہ والے پیرنٹس جو کہ عام حالات میں آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی دے وڈ نیور الاؤ کہ ہاں جی ہماری بیٹی اس بندے کے ساتھ جو ہے باہر کہیں جا کے ایون پروجیکٹ ڈسکس کرے. ٹھیک ہے, فری لانس دونوں کام کرتے ہیں تو ہم مل لیں آپس میں, بٹ فار ان دا نیم آف یونیورسٹی, ٹھیک ہے, پروجیکٹ ڈسکشن, گڈ گریڈز, ایجوکیشن, all of this is happening with the consent of parents. تو میں آپ دونوں سے بات کرتے ہیں نا, یعنی I am thinking right now, کیسے یار پھر
اینڈ آنیسٹلی مائی مائنڈ باگلڈ کہ یار واقعی میں یار اتنے فتنے, اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی نہیں چاہ رہے اور ہلکی پش کر رہا ہے, دے آر آلسو اینٹیسپیٹنگ, اور فیسینیشنز ہیں اور ایک فینٹیسیز کا ایک پورا سمندر ہے, موویز سیزنز جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے مل جائے. برو میں سوچ رہا تھا کیسے یار کیسے برو وارئر مینٹیلٹی کے علاوہ بندہ نا پھر سے بچ نہیں سکتا. جو بندہ, اور وارئر مینٹیلٹی کیسے پیدا ہوگی اس کے اندر, تھرو علم, تھرو کنیکٹنگ ٹو اے ویلیو سسٹم جو کہ اس کو ہر چین سے آزاد کرتے ہیں. جیسے وہ ربیعہ بن عامر گئے تھے نا رستم کے پاس, اس نے کہا تھا یعنی سبحان اللہ یار کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان صحابی کا, گھوڑے پہ شارٹ ہائٹ والا ہارس نہ چلتے گئے اور کارپیٹ کے اوپر گھوڑے پاؤں رکھے, ان کی جو کارپیٹ جہاں پہ لوگ چلا کرتے تھے, اور اترے اور چیرتے ہوئے گئے, اور لوگوں نے کارڈ سے کہا تلوار دے دو. انہوں نے کہا تم نے مجھے بلایا, میں خود سے نہیں چل کے آیا, آئی ول ناٹ گیو مائی سورڈ, اف یو وانٹ مائی سورڈ آئی ایم گوئنگ بیک. انہوں نے کہا, رستم نے کہا نہیں نہ لو ان کی سورڈ. کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ لنخرج العباد بالعبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد, ہم لوگوں کو نا لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. سو تھوڑا سا یعنی دینی کانسیپٹ ہو کے میں ذرا اس کو واپس یوز پلاتے ہوئے کہ یار ایک یوتھ, ایک ینگسٹر جو یونیورسٹی میں ہے, کیسے وہ اس سارے فتنے اور آگ سے بچ پائے گا. مجھے تو صرف جو ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی نا وہ کہ وہ یا تو اتنا لیکچرز اور پوڈ کا ایسے سنے اور وہ اپنی وہی سپیریئر سائیکالوجی بنائے کہ وہ ان سب کو نا نیچ سمجھے, ان سب چھوٹی موٹی ریلیشن شپس کو, زنا کو, کہ یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں. وہ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ان کو نا ایکسکیوز نہ سمجھے اپنے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو مسلط ہوئی ہیں نا, ان کو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ آپ یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور میرے لیے اتنا مشکل ہے تو اٹس این ایکسکیوز فار می کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. یہ سب سے پہلی چیز. لیکن ایک بڑا بنیادی سوال شیخ ابو سعد چاہوں گا آپ اس پہ اگر کمنٹ کریں کہ دو طرح کے فتنے ہوتے ہیں, ایک ارریزسٹیبل فتنہ ہے جیسے فتنہ دجال ہے, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, اور اسی طرح ایسے بھی فتنوں کا ذکر ہے حدیث میں کہ جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, جو بیٹھنے والا ہے چلنے والے سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ وہ فتنہ نہیں ہے کہ ہم یوتھ کو ڈائریکٹ کہیں کہ جاؤ ہی نہ یونیورسٹی, مطلب یہ ڈسکس ہونی چاہیے یہ بات, کیا خیال؟ برو اس میں نا کنٹروورسیز ہیں. دیکھیں اس میں تو کئی جو اسکالرس ہیں وہ تو اس ایکسٹریم پہ بھی جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ایمان کا ہی خطرہ ہے آپ کو اور آپ اس ایکسٹریم تک جا سکتے ہو تب یونیورسٹی میں نہ جاؤ. دین اگین بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سوسائٹی کے سمجھدار لوگ ہیں, مثال کے طور پہ الحمدللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں they don't know the ground reality. ہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میرا بچہ لڑکا یا لڑکی اس نے ایسے ڈریس کیا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے ہوتا کیا ہے, ہاؤ آر دی اسٹوڈنٹس انٹریکٹنگ, کر کیا رہے ہیں. اور جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ اگر وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں, اوور باؤنڈ کر جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. موسٹلی ان آر سوسائٹی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ویسٹرن کلچر, وہاں پہ تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اچھا جب تک کنسنٹ ہے تب تک دیر از نو پرابلم. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اٹ آلویز اسٹارٹس ود دا پروجیکٹ, میننگ ٹھیک ہے یار ایک کلاس میں ہے, اچھا جی آپ کو کچھ چاہیے یہاں پہ جی یہ نوٹس ہیں اور یہ ہے, آپ بات چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بات صرف السلام علیکم یا ہائی سے اسٹارٹ ہو. ہوتا کیا ہے کہ اٹ اسٹارٹس فرام دس پوائنٹ, اور پھر آگے جا کے شیطان انلاکس وہ جو پوٹینشیل ہوتے ہیں نا, وہ جو انسان کے جو وہ مٹیریلسٹک جو مائنڈ سیٹ ہے, نفس امارہ, بات آگے بڑھ کے پروجیکٹ سے ہٹ جاتی ہے. اچھا جی بڑے اچھا آپ نے ڈریس پہنا ہے, اچھا آج چلو برگر کھاتے ہیں کینٹین میں چلتے ہیں وغیرہ, تھنگز موو آن. اور میں ایکسٹریم آپ کو بتاتا ہوں, ایکسٹریم یہ ہے کہ جی دے فورنیکیٹڈ, اور اس کا بھی ایکسٹریم کیا ہے کہ پرہیپس دی گرل مائٹ گاٹ پریگننٹ فار انسٹنس. اس کا ایکسٹریم یہ ہے, اگر نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے, the girl might kill the baby, اور ہو سکتا ہے وہ سوسائڈ بھی کمٹ کر دے, رائٹ. دس مائٹ بی دی ایکسٹریم. لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کریں, اٹ آلویز اسٹارٹڈ ود السلام علیکم اور ہائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو شیطان آپ کو شروع میں فرسٹ اسٹیج میں آ کے نہیں کہتا کہ زنا کر لو. میں چاہتا ہوں استاد آپ کو یہیں پہ ٹوکوں, اور یہ جو آیت ہے نا, ایک یا دو آیات یا تلاوت کر کے سنائیں چلا, اور میں ذرا ایکو دیتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کوئی بھی ہم کام کریں, ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ اس کے جو ریپرکشنز ہیں ابھی نظر نہ آ رہے ہوں. میننگ فار ایگزامپل اف یو گو ٹو اے اسکالر, اگر آپ اسے کہیں کہ جی ہماری کلاس میں اور کوئی وے ہے ہی نہیں مگر یہ کہ ہم نے آپس میں انٹریکشن کرنی ہے, یعنی نوٹس یعنی ایکسچینج کرنا وغیرہ, تو ہو سکتا ہے اسکالر کہے کہ ٹھیک ہے جی کیپ اٹ کیلکولیٹڈ, اس سے زیادہ آپ نے بڑھنا نہیں ہے. آئی مین دس از ناٹ دیٹ حرام, مین ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ. لیکن شیطان پھر آپ کو اس اسٹیج میں لے کے جاتا ہے اگر آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں انڈو پاک میں دیکھیں ون آف دی sick mindset which the people are trying to build in یعنی youngsters کے, کہ جی آپ پہلے اپنے آپ کو نا جان لو شادی سے پہلے, رائٹ.
अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट अच्छी बात है मीनिंग जानना, लेकिन उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन हमें जो है वो बताता है कि व्हाट आर द वेज कि आप जो है कैसे अप्रोच करें और अपने महरम को जो है इन्वॉल्व करें। लेकिन जब आप ये करते हैं ना कि जी पहले हम एक दूसरे को पर्सनली जान लेंगे और फिर हम जो है इसको फिर अपने वो महरम को, अपने पेरेंट्स को वगैरह बताएंगे, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस चीज़ को बहाना बनाते हुए उस नहज पे पहुंच जाते हैं, वो सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेते हैं कि जो फ्रैंकनेस हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए वो उनमें हो चुकी होती है। और फिर होता क्या है कि यही जब यूथ उस बाउंड्री को क्रॉस कर अच्छा जी ठीक है हम अब शादी कर लेंगे, और वो सारी चीज़ें वो कर चुकी हैं वर्बली वगैरह वगैरह, और फिर जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के पास जब आते हो आप और फादर से जब लड़का पूछता है कि जी डैड आई वांट टू गेट मैरिड, तो फादर बोलते हैं जी बेटा क्या बात है, I mean, are you alright? फादर कहते हैं आई You get the point? अच्छा, फिर यही नौजवान यही नौजवान क्या यानी इनकी assumption क्या होती है, अच्छा देखो मूवीज में हमें यही तो बताया जाता है कि जो फादर है ना वो विलन है, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। I mean, you just made up the whole story actually. यहाँ सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, ये तो है पर्सपेक्टिव जो दो लोग पसंद कर लें एक दूसरे को, अटैच हो जाएं और उसके बाद शादी की तरफ जाने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली जो अभी करंट लॉट है ना, वो तो बात बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे। मतलब आपने जो फुट स्टेप्स बताए ना कि पहले सलाम होता है फिर हाल चाल होता है, उसको टाइम लगेगा। ये जो करंट जनरेशन है ना, मतलब मैं बहुत ब्लंट बोलने वाला हूँ और सॉरी टू यूज ब्लंट वर्ड्स, वो तो 3 दिन बाद सेक्सटिंग पे आ जाती है। ये तो पीछे रह गई ये बातें कि पहले मासूमाना सवालात होंगे, हाल चाल पूछा जाएगा, वो तो 3 दिन में उन्हें पता नहीं किस डगर पे आ जाते हैं, वो तो पिक्चर शेयर करने पे आ जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और मसला ये है कि इनमें से ज़्यादातर नौजवान हमारे जो है ना वो आ रहे होते हैं ऐसी सिटीज़ से जहाँ कंजर्वेटिव माहौल है, छोटी सिटीज़ हैं। और टू बी ऑनेस्ट जब वो आते हैं ना लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में या इस्लामाबाद या किसी यूनिवर्सिटी में, उनका चाका खुलता है। मैं बार बार ये वर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। और वो एक मिशन विजन लेकर आए होते हैं। तो फिर आप इस थॉट के बारे में क्या कहते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप गुनाह को या अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेसिबल बना दो तो फिर लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन को आप डीक्रिमिनलाइज कर दो ताकि लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो। यही तो शैतान का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है कि एक तरफ से इनकी आग भड़काओ, वाला उमनियन ना हो, उसने तो कहा था ठीक है कि मैं तो ऐसी की तैसी फेरूंगा, और फिर वो एवेन्यूज भी बनाओ जहाँ पे जाके लस्ट को निकालें, जाके वो क्लब्स बनाओ, वो पब्स बनाओ। और यही वेस्ट ने किया। और ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारे भी सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा, या स्पोर्ट्स में लगाओ इनको, या जो है फिर ठीक है वो खोलो ब्रॉथल्स, तुम भी खोलो और वहाँ पे जाके फ्रस्ट्रेशन निकालें। डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। शेख मैं सॉरी बात मेरा पॉइंट ये कि आप लोग ये समझें कि ये बहुत खतरनाक जनरेशन है। मैं मतलब नेगेटिव इतना नहीं होना चाहता, लेकिन आई हैव टू टेल यू गाइस के फट रहे हैं। अच्छा, आप ये उन एज की बात कर रहे हैं जो कि OA लेवल्स के हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं? देखें ब्रो, मैंने आपको कहा ना कि बहुत से लोग जब यूनिवर्सिटी आते हैं, एक तो वो कंजर्वेटिव माहौल से ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है। जब वो एकदम यूनिवर्सिटी आते हैं उनकी आंखें खुलती हैं, वो जब माहौल देखते हैं, तरबियत तो ऐसा हुई नहीं होती, तो वो कहते हैं वाई नॉट, सीधी सी बात है। उनके जहन में ये नहीं होता कि नहीं करना, वो तो बल्कि अपॉर्चुनिटी, वो मिशन विजन बना के आए होते हैं कि वाई नॉट, सब कर रहे हैं मैंने भी करना है। टिकटॉक देखा होता है, टिकटॉक में वो जो है वो औरतें आपको पता है नुमाइश कर रही हैं, तो उनके जहन में पूरा एक वो खाका होता है कि मैंने जाके ये करना ही करना है, और एक नहीं 10-10 के साथ करना है। और अनफॉर्चुनेटली लड़कियों की भी ये सोच बनती जा रही है, और जैसे लड़के कहते हैं ना गोल्ड डिगर, ठीक है, लड़कियां भी, अब मैं आपको बताऊं, वो मासूमियत अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। एक्चुअली वही बढ़ावा दे रहे हैं ना ये सारी इस फहाशी को। मैं समझता हूं कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। वी ऑल नो दिस इज रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, बट शेख समटाइम्स होपलेसनेस होती है कि यार ये किस लेवल पे हमारी यूथ अगर इस लेवल पे जा चुकी है तो फिर आखिर क्या करें। अच्छा, तो इसलिए ये बार-बार इसमें ना मजीद आपका क्या ख्याल है वैसे, क्या कहना शेख? मैं खुद ब्लैंक हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं इस पे सोचूं, उनके शूज में आके देखूं, तो मैं होता, मैं तो भाग जाता टू बी ऑनेस्ट। इसमें करंट स्टेट में होता, उस माहौल से ही भाग जाता। हाँ, लेकिन मैं इसमें ब्रो सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझ, ये तो वो सब्जेक्ट है ना जो उस चीज़ में पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वो इन्फ्लुएंस का लग रहा है। वो समझदार लोग जो मीडिया के पीछे बैठे हुए हैं, जो कि डिज़ाइन करते हैं ये सब कुछ कि हमने इन लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। यू सी, इफ यू रिमूव द मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपके होके, आपके टीवी चैनल्स होके, आपके मूवीज ड्रामाज होके, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वेस्ट से आ रहे हैं ब्रो, वेस्ट से जो आ रहे हैं आप उनको बैन कर सकते हो, ठीक है, आप उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, वो तो कल्चर ही लग गया। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शंस ऑफ आवर ओन कंट्री। मुसलमानों जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना मुसलमान मूवीज ड्रामाज वगैरह, वो उसमें आप क्या फरोग दे रहे हो, किस चीज़ को फरोग दे रहे हो? मेरे ख्याल से जो वो लोग हैं जो कि समझदार लोग हैं, उनको कुछ होश के नाखून लेने होंगे कि हमने ये इन्फ्लुएंस कितना देना है। बिकॉज यूथ जो है ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सारा इन्फ्लुएंस ले रही है। जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग दिस। लेकिन ऑनेस्टली डू यू थिंक ये रुकेंगे? मीडिया, आपको पता है, आपको समझ लगती है कि हिदायत आ जाएगी और एकदम अच्छा कंटेंट बनाने लग जाएंगे, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? लेकिन अभी ऑनेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जो एवेन्यू है ना, व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग प्रोपेगेट दिस, दैट इज मीडिया। ब्रो इसमें ना देखें ब्रो, पता है क्या, देखें अगर आपने बात की ना कि कुछ हमें रोशनी नजर नहीं आ रही, वी हैव टू बिलीव कि अगर बंदा जो भी चॉइसेस बनाता है अपनी ज़िंदगी की, उसकी जो रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उसके सामने आ जाएंगे। मीनिंग अगर मैं आज अपने डिज़ायर्स की सुनता हूँ ना, अपनी मनमानी करता हूँ, इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा कल को, राइट? सो
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. دے نو ویری ویل کہ جب دنیاوی بات آتی ہے کہ جی میں نے موبائل کون سا خریدنا ہے، دے میک گڈ چوائسز. کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، دے میک گڈ چوائسز. اچھا کہاں پہ جاب کرنی ہے، ان کو بہت ان چیزوں کو پتہ ہے، چیزوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو. واٹ ہیپنز از کہ جو ڈفرنٹ جگہوں سے جو انفلوئنسز آ رہے ہیں، پیئر پریشرز ہیں. اور جب ہم پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ سم تھنگ نیو اور صرف جو ہے ہمارے نوجوان ہیں، یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. پیئر پریشر ہی تھا عرب میں کہ وہ اپنی بچی کو دفن کرتے تھے، رائٹ. وہ پیئر پریشر تھا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس بچی کے ساتھ زندہ رہوں. ایک تو جو آپ دیکھیں، ایک ہے جو اس پہ پیئر پریشر ہے اور وہ اسے نکلنا چاہ رہا ہے، بٹ جو علی بھی بات کر رہے ہیں نا، لوگ یونیورسٹی میں داخلہ ہی لے رہے ہیں کہ 4 سال لوٹ مچائیں گے، عیاشی کریں گے. وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ یار کہاں پہ سوری ٹو یوز دا ٹرم بچیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس سیکشن میں وہاں جائیں گے جہاں پہ بچیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دے آر گیٹنگ ایڈمیشنز. In my university, one guy changed his discipline because he wanted to change the university just because of this reason. Exactly bro. اور میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں یار اس یونیورسٹی کا ماحول اتنا لیٹ نہیں ہے جو فلاں یونیورسٹی کا ہے، تو میں تو وہاں شفٹ ہو رہا ہوں. تو کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے وہ سمجھنے کی غلط ہے، بٹ جو 95% آف یوتھ ہے اس نے تو یہ کالج گیٹ والے ڈرامے اور ایکس وائی زی انفلوئنسرز کو دیکھ کے امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور ایک فینٹیسیز بنائے گئے ہیں، بل گیٹس اور مارک زکربرگ آ رہا ہے اور تینوں خان اکٹھے ناچ رہے ہیں اور اس کو یعنی 100 کروڑ پلس اس پہ انویسٹ کر دیا کہ پرائیویٹ جیٹ میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں یار ہم ساڈا بھی ولیمہ انج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ولیمہ تو دور کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. سو اس ٹائم پہ نا میں ہم آئیڈینٹیفیکیشن پرابلم ہم نے کر لی ہے. اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ابھی ٹرانزیشن کریں ٹورڈز دا سولوشن، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیئر پریشر اس زمانے میں یوتھ پہ ہے، پہلے بھی آپ کیا یہ بتائیں، کیا زید بن عامر بن نفیل پریشر نہیں تھا؟ بہت زیادہ پریشر تھا. فار ایگزامپل صحابہ جب نئے نئے دین کی طرف آئے ان پہ پریشر نہیں تھا. اصحاب کہف دیکھیں، چلے وہ تو نبی تھے نا ساتھ، یوسف علیہ السلام پہ کیا پریشر تھا برو، اور وہ ینگسٹر تھے، یعنی ہی واز ناٹ اے نبی ایٹ دیٹ ٹائم. اس طرح سے لیکن جنرلی پتہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے ریئلسٹکلی. دیکھیں میں شیخ عبدالرزاق البدر کے لیکچر کو سن رہا تھا، وہ سبحان اللہ وہ نوجوانوں کے بارے میں نا بات کرتے بڑا روتے ہیں سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو آج فتنہ ہے نوجوانوں کے اوپر، آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہیومن ہسٹری میں. وی ہیو ٹو ریئلائز دس، اور ہم وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری اسٹیپس ہیں جو ہم سولوشنس پریزنٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ جنرلی الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ویسٹ میں ہے. اب وہی جو چیز جو آلریڈی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے. ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر آج ہم کوئی ایسے غلط اسٹیپس لیتے ہیں اس کا کیا ریپرکشنز ہوں گے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بندوں کی اور عورتوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی سائیکی ڈفرینٹ ہے، رائٹ. یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہ جنرلی جو خواتین ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے آکورڈ ڈریس پہنا ہو، ٹائٹ کلوز، یہ وہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے 100% آپ شو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے اپوزٹ جینڈر کو، رائٹ. بہت ساری چیزیں ایسے خواتین کرتی ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ وہ اپوزٹ جینڈر کو انوائٹ کر رہی ہے. اینڈ دیر آر اسٹڈیز آن دس. لیکن مرد کیا سمجھتے ہیں، وہ سمبل ہے، یہ سمبل ہے میرے لیے، شی از گیونگ می ہنٹس، رائٹ. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑے چلتی ہے، ہنسی تو پھنسی. اینڈ اٹس ناٹ آلویز دیٹ اف اے گرل اسمائلز کہ جی اچھا جی وہ میرے ساتھ جو ہے نا کنوینس ہو گئی ہے. ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے وہ اپنا ایک پرسونا بلڈ کر لیتا ہے، آلرائٹ. اسی لیے پھر مجھے یاد آتی ہے بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں امہات المؤمنین کو کہ اپنے لہجے کو اتنا نرم نہ رکھنا. امہات المؤمنین کے ذہن میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ اپنے دل میں کوئی مرض ہے، وہ کی جذبات جو ہے نا اس کی بھڑک نہ اٹھے. مے بی دس از سم سارٹ آف ہنٹ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. اور اسٹیو ہاروی کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین اینڈ وومن دے کین نیور بی فرینڈس. مین they want to be physical generally, okay, the majority of men. لیکن عورتیں نہیں سمجھ پاتی. عورتیں کیا ہیں کہ they talk a lot, they are emotional, ان کو اس حساب سے جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. So this is the difference of mentality between men and women. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ the day she'll have to rely on you and she'll have to find a shoulder to lean on and you will see a crack or a loophole. You will get benefit of. Yes, this is what he says کہ مرد جو ہے نا وہ ایک وہ کریک کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اصحاب کہف پہ جس سے ہم بات کر رہے تھے، ایک منٹ میں نا اس پہ ایک اسٹڈی ہے بڑی مشہور اسٹڈی ہے. وہ 1 سال تک جو میل فیمیل آپس میں فرینڈس تھے ان پہ باقاعدہ ادھر ویسٹرن ادھر سائڈ پہ اسٹڈی کی گئی کہ ان کو انٹرویو کیا گیا ایسے لوگوں کو جو کہ 1 سال تک آپس میں فرینڈس تھے، ٹھیک ہے. ان پہ مزید 1 سال ریسرچ کی گئی، اس میں ان کو انٹرویو کیا گیا، آبزرو بھی کیا گیا. اچھا اس میں سے جو 95% میل سے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شی لائکس می، اور جب کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نو وی آر جسٹ فرینڈس. تو دس از ہاؤ آور برین ورکس ڈفرنٹلی. اور جنرلی بھی جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی پیسو ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز ایونچولی دے ہیو ٹو بیئر دی کانسیکوینسز. اٹس ناٹ دی مین ہو گیٹس پریگننٹ، رائٹ. تو اسی لیے وہ تھوڑی سی نا پیسو ہو کے رہتی ہیں. تو یہ بہت سارے جو ہے نا یہ ڈفرینسز ہیں. یو نو دی سسٹر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ہاں جو خواتین ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہاؤ مین تھنکس. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرد ایسا ہوتا ہے. اچھا دیکھنے میں نا یہ بھی ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ سارے لوگ جو ہے بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ہم تھوڑا سا اگر سوچیں کہ وین وی ور ان دی یونیورسٹی اینڈ وین وی ور لیونگ ان دیٹ انوائرمنٹ، ہمارا ذہن کیا تھا؟
مطلب ہم کیسے سوچا کرتے تھے, کیا ہم اس چیز کو غلط سمجھتے تھے؟ مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الاسم ما حاک فی صدرک, کہ جو آپ کی برائی جو ہے وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ when we were into this تو وہ یہ اندر پتا ہوتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن سوسائٹی اس کو اتنا زیادہ وہ پروموٹ کرنے والی تھی, نارملائز کرنے والی تھی کہ we used to hide that feeling inside our heart. آپ لوگ ذرا سوچ کے بتائیں کہ how did you feel؟ مجھے یاد ہے وہ جن بھائیوں نے ہمیں الحمدللہ پہ کام کیا اور ہمیں چینج کیا الحمدللہ, وہ نا بڑے کیا فالو اپ تھا ان کا. تو وہ ایک دفعہ نا, یعنی جنرلی دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیز اتنی بری لگتی ہے کہ ہم ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ یا گپ شپ مار رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں, سارا جنرلی اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن یس ہر کوئی یہ کر رہا ہے, تو پھر بلکہ جو زیادہ کر رہا ہے وہ زیادہ رسپیکٹفل ہے, بلکہ انفیکٹ برا تو دور لگنے کی بات ہے, اچھا لگتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ بھائی جو تھے نا, ہماری یونیورسٹی میں ہمارا باسکٹ بال کورٹ تھا, اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی, ان میں ان کے دوست کا فلیٹ تھا ایک. وہ اس بلڈنگ پہ آئے اور انہوں نے اس بلڈنگ سے مجھے دیکھا کہ میں بینچ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ایک سسٹر ہے ان کے. آپ نے ایک اسٹوری شیئر بھی کی تھی یار اس بار ہم ٹرپ پہ گئے تھے, غالباً میں پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کون اسٹوری تھی وہ. تو بیٹھا تھا, کب سے لگا رہا تھا سر. دین آئی اسٹارٹڈ پلئنگ باسکٹ بال, جو ہمارا گینگ تھا ان کے ساتھ, جس میں بردرز بھی تھے اور سسٹرز بھی تھے, ٹھیک ہے. تو کہنا تو بیسیکلی ہی کالڈ می نا, تو مجھے جو خاتون بیٹھی تھی تو ان کے پاس میرا فون پڑا تھا, انہوں نے کہا تمہیں نا یہ کال آ رہی ہے. تو میں بھاگ کے آیا, میں نے دیکھا کال آ رہی ہے, میں نے کہا اگنور کرو اگنور, اینڈ ہی واز لوکنگ ایٹ می فرام دی بلڈنگ کہ تو میری کال کو اگنور کر رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دی بردر آئی یوزڈ ٹو ریسپیکٹ ا لاٹ بیکاز مجھے دین کی طرف کافی لے کے آ رہے تھے. تو پھر مجھے بعد میں کال کی کہ تو آپ یار ایک بھائی ہیں, بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں اور سارا, لیکن وہ نا یونیورسٹی میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے نا ہماری کال پیک نہیں کرتے. برو مجھے میں شرمندہ ہوا. تو بیسکلی جو الاسم ما حاک فی صدرک, کوئی چیز اگر آپ اپنے امام صاحب یا اپنے مینٹور کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں, بے شک یونیورسٹی میں نہیں چھپانا چاہ رہے ہیں یا آپ کو برا نہیں لگ رہا, یا اپنے پیرنٹس کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں, اب تو خیر وہ سینسٹیوٹی کا لیول اتنا ہو گیا کہ پیرنٹس سے بھی بندہ نہیں چھپا رہا ہوتا. شاید اپنی کسی ریلیجیس مینٹور سے وہ چیز چھپا رہا ہو, لیکن کسی اور سے نہیں چھپا پا رہا ہوتا. اس میں دیکھتا ہوں ویکنیس آف پرسنالٹی از دا مین ریزن. اگر ہم اپنی اس میں جائیں کہ میں نے جو پہلے شروع میں بات کی نا کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن, یہ ایک ضرورت بھی ہے ہر انسان کی کسی حد تک, لیکن جب وہ بالکل ہی اس کی پرسنالٹی ویک ہو اور اسپیشلی اللہ سے اتنا تعلق اچھا ہو, نہ گھر سے کوئی خاص ویلیڈیشن ملی ہو, تو وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام کریں جو ٹرینڈز ہیں, جو ان چیزیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ریلیشن نہ بھی ہو تو پوز کرتے ہیں جی کہ ہمارا ریلیشن ہے, یا گپیں مارنا آ کے دوستوں میں کہ یہ دیکھو میں اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں, یا ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے, یا یہ جھوٹ بولنا میں تو ڈیٹ پہ بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے لیے اس لیول پہ بندہ جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ دا ورسٹ امنگ دیم آر دوز, اللہ ہدایت دے انہیں, کہ جو چیٹس بھی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, جو ایون پکچرز بھی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ دیکھو میں تو اتنی بچیوں سے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, میں بات کر رہا ہوں, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو یہ لوگ اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ایز لانگ ایز وی آر ینگ, یہ ہمارا رائٹ ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, کوئی توبہ تلہ کرنا ہوگی ایک خاص ایج میں. خواتین کو نہیں پتا یہ مرد یہ لڑکے کر رہے ہوتے ہیں. خاتون کو نہیں پتا کہ یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے یہ اپنے دوستوں کو میرے میسیجز پڑھا رہا ہے, میری چیٹس دکھا رہا ہے, میری پکچرز دکھا رہا ہے, اور یعنی جنرلی اکثر ٹائم پہ. اور وہی بات آپ نے بالکل ٹھیک بات کیا, ایون سبحان اللہ سم آف دا ٹائمز یو آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, اور کانفرنس کال میں ایک آپ کا دوست میوٹ پہ موجود ہے. اور اچھا مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے, کبھی کبھار ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کچھ سوالات کہ جی ہمارے یہاں ایسا سین نہیں ہے, لڑکا قرآن کا حافظ بھی ہے, رائٹ, اور وہ تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے, اور فلپ سائڈ کیا ہے کہ وہ تو مجھے تہجد کے وقت اٹھاتی بھی ہے, مجھے کال کرتی ہے. آئی مین اس کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ شیطان بھی کنفیوزڈ ہے. میں نے تو ان کو کسی اور کام پہ لگایا تھا, تو اللہ کے قریب ہو گیا. نہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں لیکن ہم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے. ہاؤ انوسنٹ یار, ہاؤ سویٹ از اٹ, رائٹ. ایسے نا ٹریپ آف شیطان یار, شیطان جو ہے نا بڑا سلولی اور بڑا پیشنٹلی کام کرتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ جو لوگ گھر سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے نا, وہ بہت ایزیلی پریئرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس خاتون کو اس کے باپ نے پیار نہیں دیا ہوا ہوتا نا, اور جس بیٹے کو اس کے پیرنٹس نے ہگ اور کڈل اور اپریسیشن اور کہنا کہ یار تم ماشاء اللہ بڑے کمال کے کام کرتے ہو, تو وہ پریز کے بھوکے ہوتے ہیں. وہ بھرے کوئی بھی تعریف کر دے گا, چاہے جھوٹی کر دے گا, دل فال فار دس پرسن ایزیلی. تو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو ویلیڈیشن دیں, ان کو باہر کی ویلیڈیشن پہ ڈپینڈنٹ نہ کریں, ان کو خود سے اتنا بھرا ہوا رکھیں پیار اور محبت کا, اور انڈورفنس ان کو اتنے دیں ہگز اور کڈل کر کے کہ ان کو باہر ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا یہ دوں گا خواتین کو کہ پلیز ڈونٹ سیل یور سیلف فار سچ اے چیپ پرائز. یعنی کسی کو ایزیلی اپنا نمبر نہ دیں, کسی سے ایزیلی بات نہ, یو آر اے جیم, یو آر ڈائمنڈ, تم ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہونے چاہیے. ہر کوئی بات کر سکے, ہر کوئی گپے مار سکے, یا ہر کوئی ایزیلی ہائی فائی ٹچ کر سکے. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. رادر یو شوڈ بی the honor and pride of your husband. The first man who should touch you after your father and your brother is your husband. تو اپنے آپ کو اتنا ویلیبل بنائیں. پلیز ڈونٹ بی یعنی ہر کسی کے ساتھ گپ شپ لگا دینا, ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے چلے جانا اور باتیں کرنا شروع کر دینا. کیونکہ جب خواتین ریزروڈ ہوں گی نا, جب خواتین اپنی ویلیو اور قدر پہچانیں گی, تو پھر مرد بھی ایزیلی پلے نہیں کر سکیں ان کے ساتھ. یہاں پہ ایک پرسپیکٹو میں آپ سب کو دینا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمد للہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمد للہ. The youth are changing the role models.
جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہمیں سوالات چونکہ آپ کو بھی آتے ہوں گے, I'm sure آپ سب کو آتے ہوں گے, اور مجھے اس پہ غصہ بھی اکثر چڑھتا ہے. میں یوتھ کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی کوئی اور سوال بھی پوچھ لو. آج تک یہ سوال نہیں آیا کہ کوئی گول ہے میرا, کوئی ایسپریشن ہے, یا میں نے اپنے علاقے میں کوئی حلقہ شروع کرنا ہے, یا کوئی بک ریکمینڈ کر دیں, یا بتا دیں کہ میں کہاں سے یہ والے اسکل. آج آ کے سارے سوال یہی ہیں, سر آئی لو اے بوائے یا آئی لو اے گرل اینڈ آئی فیل ان لو, اور پھر شادی نہیں ہوئی, بتا دیں کیا کریں پیرنٹس. مطلب مجھے تو کبھی کبھی میرا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اور سوال بھی کر لو خدا کے لیے. تو بہرحال میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو ابن القیم کا دیتا ہوں, اور یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہی سیڈ کہ شہوات لیڈ ٹو شبہات, لسٹ لیڈس ٹو ڈاؤٹس. اور یہ ہماری جو یوتھ کا ایمان کمزور ہے نا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, ابو سعد بھائی آپ نے خطوات شیطان کی بات کی تھی, الٹیمیٹ رزلٹ اس کا ایتھزم ہے. اور ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ میں نے دین چھوڑ دیا, اور اس کی چھوڑنے کی وجہ کہ اللہ نے جو اندر گلٹ آپ کے رکھی ہوئی تھی, وہ ظاہر ہے وہ علام تو ہے, وہ علام تو بچے گا چاہے آپ جتنے مرضی لبرل ہو جاؤ, لیکن اس گلٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ, اس کوگنیٹیو ڈسوننس ختم کرنے کا, کہ آپ اسلام سے ہی جان چھوڑو. آپ جو ہے نا ٹوٹل ہی ڈاؤٹ میں آ جاؤ, اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاؤ. یہ دس از ہاؤ آور برین کانشیس. ایمان اور حیا ایک ہی, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں پڑھ کے آپ اللہ سے بھی جاؤ گے, ٹوٹلی جاؤ گے. مجھے وہ نریشن یاد آ گئی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحیا والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. یعنی ہم سمجھ کے لیتے ہیں کہ ایمان از سمتھنگ ایلس اور حیا از سمتھنگ ایلس, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر حیا چلی جاتی ہے بندے کے اندر سے تو آٹومیٹکلی ایمان بھی چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ میں ایماندار تو بہت ہوں لیکن فحاشی کو پروموٹ کرے, غلط کپڑے پہنے, رائٹ, لغو بات کرے. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں نا یہ بھی ہے کہ یا سبحان اللہ, there are some people who commit adultery اور ان کو گناہ ملتا ہے, but there are some people who do not commit adultery but ان کو گناہ مل رہا ہوتا ہے, because they aspire to commit adultery one day. They aspire and they want that girl one day, and once they have the mission کہ جب مجھے یہ لڑکی پھنس گئی تو میں یہ کام کروں گا, یا مجھے کوئی اپرچونٹی مل گئی, یا تو بھی مال نہیں ہے, یا تو بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے, لا الہ الا اللہ, you are not committing that sin, you are not getting the pleasure of it, جو کہ بڑا ٹیمپرری pleasure ہے, but you are still getting. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 ڈسٹرکٹیو سنس کے بارے میں بتاؤں, اور 3 سیلفیفک ورچوز کے بارے میں بتاؤں, اور 3 ایکسپیشنس کے بارے میں بتاؤں جو کہ گناہوں کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا جو ڈسٹرکٹیو ہے نا, تباہ کر دیتے ہیں انسان کو, greed that is obeyed, یعنی لالچ ہونا, whims that are followed, temptations that are followed, اور third is کہ a man who is impressed by himself, اور اللہ کے خود پسندی کہ میں بڑا, اور جو دوسرا بتانا کہ temptations that are followed, یعنی جو دل چاہنا وہ کرنا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اعمال جو کہ سیلف افیکٹ جو تمہیں نجات کا باعث بن جائیں گے, ماڈریشن ان ویلتھ, چاہے تنگی میں یا مال کے ٹائم میں, اور غصے کو کنٹرول کرنا جب انسان کو نکالنا اس کے لیے آسان ہو. اچھا اس میں نا جنرلی نا جو آج کے نوجوان ہیں نا بیسیکلی وہ سمجھ ہی لیتے ہیں کہ دس از لو, یہ محبت ہے, لیکن وہ لسٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ جنرلی پوچھیں لوگوں سے کہ اچھا آپ اپنی وائف کیسی چاہتے ہو, ہاؤ شوڈ شی بی, تو وہ یہی کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میری وائف میرے لیے ہو, میں نہیں وہ کسی کے سامنے اپنی جو ہے باڈی کو ایکسپوز نہ کرے, اس کے میل فرینڈس نہ, اس کی ٹریٹس نہ, رائٹ. اور وائس ورسا خاتون بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ پروٹیکٹیو ہو, میننگ بیسیکلی جو مرد کا کام ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے گھر کی خواتین کو, اور خاتون کو پروٹیکٹ جو ان کے فادر ہیں وہ کرتے ہیں, بھائی کرتے ہیں, ہسبینڈ کرتے ہیں, یا ان کے بیٹے کرتے ہیں, رائٹ. تو پروٹیکٹیو ہونے چاہیے. لیکن جب بندے اس ماحول میں آ جاتے ہیں نا تو وہ یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ میں اس خاتون کو کیسے اپنی وائف بنا سکتا ہوں. آئی مین بیسیکلی وہ لسٹ جو ہے وہ پلے ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ یو نو اٹ گوز لائک دیٹ. اور خواتین کو بھی یہاں پہ وہ ہے کہ بہنوں یاد رکھیں کہ مردوں کو وہی خواتین پسند آتی ہیں جو پاک ہوں, پیور ہوں. شادی میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے, اور گرل فرینڈ میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے مردوں کی نظر میں. 99% جو ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں یہ دوستی کے لیے اچھی ہے, یہ فزیکل ریلیشن کے لیے اچھی ہے, بٹ شادی کے لیے نہ تو میری شادی کی میں اس سے کروں گا جو کسی سے بات نہیں کرے, جو اپنی حیا. سو اف یو وانٹ ٹو بی ویلیویبل, اپنے آپ کو اتنا ایزیلی ایکسیسیبل کریں, اور اف یو وانٹ ٹو بی لائک یوزڈ اینڈ ابیوزڈ ایز اے ٹشو پیپر. اور اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ بات آگے بڑھ گئی, اور آپ نے اپنا 2 سال جو ہے اپنا ریلیشن جو ہے چلایا, بات چیت وغیرہ وغیرہ, اور آپ کی ایونچولی شادی ہو جاتی ہے. آج کل ڈائیورسز اس لیے بہت زیادہ ہے. میں یہ بک پڑھا تھا ڈینیل گولمن کی, وہ بتاتا ہے کہ اب یہ ویسٹ کی بتا رہا ہے اسٹیٹسٹکس, بتاتا کیا ہے کہ 1980s میں وہاں پہ ڈائیورس ریٹ تقریباً more than 65-70% تھا, رائٹ. اب یہ مسلم امہ میں بھی ڈائیورس ریٹس از اپ دا روف, بہت زیادہ ہو چکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں بعد میں ایونچولی 2 سال 3 سال کے بعد شادی کر لیتے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک پرسونا قائم کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا میری وائف بہت خوبصورت ہے, وہ یہ ہے اور وہ ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈ ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایز اف دے آر اینجلس, ان میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن جیسی ہی شادی ہو جاتی ہے 1-2 دنوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی وی آر ہیومنس,
ہسبینڈ صاحب جو ہے خراٹے بھی مارتے ہیں, اچھا یہ جو ہے کام بھی نہیں کرتی, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری جو خواب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کچھ ہی مہینوں میں کچھ ہی دنوں میں وہ سارے جو ہے نا وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے. سو دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق ریلیشن شپس بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. یہ جو ریلیشن شپ جو شادی سے پہلے لانگ ٹرم چلتے ہیں دے آر بیسڈ آن ہائپوتھیٹیکل کوسچنز کہ اچھا ہنی مون پہ کہاں جائیں گے, اچھا پھر بیبیز کا نام کیا ہوگا, اور وہاں پہ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز کے بعد اتنے زیادہ پھڈے اور اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ یار آنیسٹلی جیسے ہم نے کہا نا کہ you cannot start something haram thinking or it will become halal one day. یعنی آپ کیسے اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت چاہتے ہو, it's all lust جو, and when you are in the realm of lust logic goes out of the window. پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گی, یہ پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی. اور یار اخوان واللہ اگر ہم محبت کو سمجھ لینا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ محمد کے 6 یا 7 سٹیجز وہ بیان کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ سیز کہ جو تم یہ محبت ہم جو سمجھتے پھر نا یہ محبت ہے ہی نہیں. ایون مارک ٹوین بھی کہتا ہے کہ love seems to be the swiftest but it is the slowest of all growths. No man and woman know what true love is until they are married for a quarter of a century. 25 سال کی محبت پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ہے کیا. ابن تیمیہ سیز کہ پہلی چیز ہوتی ہے نا جو کسی کو دیکھ اور پسند آئی وہ ہے علاقہ, کنیکشن. ایک لڑکا ہونا ہلکا سا نا, ایک ہلکی سی ایک فیلنگ آنا, کریٹ ہونا, فیلنگ سمتھنگ ان دا اسٹمک, لکس پسند آ گئی, ہاں یہاں شی کین بی مائی پوٹینشیل اسپاؤس. دوسری چیز ہے الصباحہ, انفیچویشن ہونا شروع ہو جانا کہ یس آئی لائک دا وے شی ٹاک, آئی لائک دا وے شی واکس اینڈ ایکس وائی سی. پھر ہے الغرام, جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کرتا ہے کسی خاتون کے اندر, وہ پھر نا اس کی محبت یا اس کا جو ایک اٹریکشن ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. غریم بولتے ہیں اس بندے کو جو کہ قرض میں ہوتا ہے عربی میں. اور جہنم کے عذاب کو بھی غرامہ کہا گیا ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غرامہ, جہنم کے آگ سے بچانا کیونکہ وہ پکڑ لیتے ہیں انسان کو. تو یہ گرپنگ لو ہو جاتا ہے. جب انسان مزید اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے پھر ایک اسٹیج پر تو سوچتا ہے عشق, جو عشق کا جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اندھا ہو جاتا ہے, اپنی بھی فکر کم کرتا ہے اور دوسرے کی فکر اپنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے التتیم which is enslavement, کہ تجھ میں رب دیکھتا ہے یار میں کیا کروں, سجدے سر جھکتا ہے, یہ یعنی انسلیومنٹ, غلامی میں آ جانا. اور اس کے بعد ہے التعبد, عبادت جسے بولتے ہیں. سو انسان کے لیے عشق سے اوپر کا درجہ نہیں ہے. وی شوڈ لو somebody till the stage of عشق, بیوی ہے یا کوئی بھی ہے, حب محبت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جو اسٹیج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں. اور یاد رکھیں جس شخص کو بھی اب اللہ تعالیٰ کے قریب یا اللہ سے اوپر لے کے آئیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. بالکل, اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی طرح سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. برو آپ نے جو بات کی نا کہ لڑکیوں کو چاہیے اپنی ویلیو کریں, اس پہ میں تھوڑا سا لڑکیوں کو جھنجھوڑنا بھی چاہوں گا کہ میرے دور میں, اینڈ آئی ایم شیور یو گائز ول ریلیٹ, چاہے جتنا مرضی ہم خرافات میں تھے لیکن ہم بوائز آپس میں بیٹھے ہوتے تھے نا, اور دور سے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی چاہے پردہ نہ کیا ہو, ویسے عام لباس میں جو بھی ماڈرن لباس میں, تو ہم ایک دم نا چپ کر جاتے تھے. اگر ہم کوئی گالیاں دے رہے ہیں یا کوئی فضول باتیں کر رہے ہیں تو ہم ایک دم خاموش ہوئے تھے کہ یار وہ لڑکی آ رہی ہے. ابھی تو لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے ایف ورڈس, سلینگس, ہائی فائیوز, ایڈلٹ جوکس, ڈوئل میننگ ٹاکس, بہت زیادہ واٹس ایپ گروپس یوٹیوب ویڈیوز میں بھی ہو رہی ہیں. تو وہیں سے تھنگ از کہ میں کمنٹس میں جا کے دیکھتا ہوں یہ آپ والی بات ہے. جی, اسٹرینج ٹو فائنڈ گرلز کمنٹنگ, جی ہاں, اینڈ اپریشیٹنگ. شیخ گرلز چھیڑتی ہیں اس لڑکے کو جو نا تھوڑا سا حیا والا ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو یہ نہ کہہ یہ سیکسسٹ ہو رہی ہے, وومن پہ بلیم ڈال رہے ہیں. ہم نے پہلے اچھا خاصا مین پہ بلیم ڈالا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وومن فالٹ پہ نہیں ہے. تو یہ جو حیا کا ختم ہونا ہے نا, اور یہ سمجھنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں جس انداز میں بیٹھوں, جو مرضی پہنوں, جو مرضی بات کروں, جس مرضی انداز میں بات کروں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور یہ انفارچونیٹلی ریڈیکل فیمنزم نے یہ سکھا دیا کہ جو مرضی کرو, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, تم پہ زیرو رسپانسبلٹی ہے, واٹس ایور نو رسپانسبلٹی ایٹ آل. اور اس سے پھر نقصان کیا ہوا کہ جب وہ لڑکیوں نے بہت زیادہ, ظاہر ہے ان کا بھی وہی ورڈ میں کہوں گا چاکا کھلا بہت جینڈرس کا, تو پھر لڑکوں نے بھی بہت زیادہ اس کو اپرچونیٹی سمجھا. لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ خود اپنی ورتھ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اگر خود ان کو چاہیے اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کے جوکس اور یہ چیزیں, سو بی اٹ. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے نا, اس میں دونوں جینڈرس کا میں سمجھتا ہوں بہت قصور ہے. ایگزیکٹلی, اور دے آر لاسٹ. میں تو کبھی وہی بات ہے, اگین میں کہوں گا کہ ہوپلیسنس ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک لیٹس ڈسکس سولوشن بھی. اب کافی ہم نے جھنجھوڑ تو دیا ہے, ہاں سولوشنس پہ بھی. پہلی بات تو میں سولوشن ایک دوں گا کہ یار اپنا جو اسپاؤس ہے نا وہ خود سے نہ نکل جائیں مشن پہ تلاش کرنے کے لیے, اپنے پیرنٹس پہ اس کو چھوڑیں اور پیرنٹس کے ساتھ میوچل ڈیسیژن پہ اس کو رکھیں کہ آئی ول ناٹ فائنڈ مائی اون وائف بائی مائی سیلف ان یونیورسٹی. بائی دا وے یونیورسٹی از ون آف دا ورسٹ پلیسز ٹو فائنڈ اے اسپاؤس بائی دا وے. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل سولوشن دیتا ہوں. دیکھیں, لیٹس ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ پسند تو کر ہی لے گی یوتھ ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا معاملہ, اور ٹھیک ہے ہم بھی ٹوٹلی نگیٹ نہیں کرتے اس چیز کو پسند آ سکتا ہے. اب آپ اس ماحول میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, بلکہ پسند نہ آئے تو پرابلم ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, انوائرمنٹ ایسا ہے جی, آپ کو پسند نہیں آ رہا, تو یہ بایولوجیکل پرابلم.
لیکن اس میں ایسا بھی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بہت ہی انڈیفرنٹ رہتا ہے ٹوورڈس ہیپننگ ان دی کلاس. فار ایگزامپل وہ ہی از فوکسڈ, آتے نظر نشی کر کے جاتا ہے, کلاس میں پڑھتا ہے اور پھر ہی ایگزٹس. جو یونیورسٹی میں ایکچولی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں مذاقاً بات کر رہا ہوں, جو یہ کر رہا ہے وہ بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے, وہ کانشیسلی اویک ہے بندہ. تو میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ سپوز تم دونوں کو پسند آ گئے ہو, ایک دوسرے کو پسند کر لیا تم نے اور بات چیت شروع کر دی ہے, تو شروع میں ہی پیرنٹس کو انوالو کر لو, شروع میں ہی کر لو. ٹھیک ہے, میں اس کے پیچھے سائنس بھی جو ہے نا وہ بتاتا ہوں انہیں کہ تمہیں شروع میں پتہ لگ جائے گا معاملہ ہم آگے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے, بجائے کہ 3-4 سال ریلیشن چلایا, 2 سال اس کے بعد لائے اور پھر پتہ لگا کہ نہیں انہوں نے تو کہیں اور ارادہ کیا, یا ہم جٹ ہوتے ہیں, یہ راجپوت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم سید ہیں, یہ شیخ ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈے 1 میں ہی انوالو کر لو گے تو فتنے سے بچنے کے بہت چانسز. ایک تو تمہیں پتہ لگ جائے گا, تمہارے پیرنٹس کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو آئی تھنک تھوڑا پریکٹیکلی کیا خیال ہے یہ موو ٹورڈز نکاح برو, یہی صحیح بات ہے کہ پیرنٹس سے بات کرو تاکہ وہ حلال ہو جائے یار. ایگزیکٹلی یو ول انجوائے دیٹ ریلیشن شپ. ہمارے بہت سارے یوتھ میں لوگ ہیں, بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے جب ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے ہمارے لیکچر ذرا سنے الحمدللہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیرنٹس کو آن بورڈ کیا. بالکل. اور پیرنٹس نے جہاں پہ وہ ٹھیک جائز رشتہ تھا, اچھا رشتہ تھا, خاندانی لوگ تھے, کیمسٹری میچ ہوئی تھی, نکاح کر دیا برو. اور دے ور ہسبینڈ وائف, وہ گھر سے لڑکا نکلتا تھا, اپنی وائف کو پے کرتا تھا جو کلاس فیلو تھی اس کی, اور بنک کرتے تھے, اور بنک بھی کرتے تھے, جو کہ کمنٹ بالکل نہیں کرتے, اور دے لیوڈ لائک ہسبینڈ وائف ایک طرح سے. ٹھیک ہے, رخصتی نہیں ہوئی تھی, جیسے گریجویٹ انہوں نے کیا ان کی رخصتی جو ہے نا وہ کر دی گئی, اسائنمنٹس بھی آسان ہو گئی, انٹرسٹ بھی, مردوں کی طرح آسان ہو گئی. وہی چیزیں جو آپ کے لیے گناہ کا باعث ہیں, اللہ سے دوری کا باعث ہیں, وہی ثواب کا باعث بن جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے سبحان اللہ ایک لسٹ رکھوں کہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ گرل فرینڈ کے فائدے کیا ہیں, گوروں کا آرٹیکل ہے. اب وہ فائدے ذرا آپ سنیں, فائدے تو بہت ہیں, لیکن سوچیں کہ اگر اسی کو آپ حلال میں کنورٹ کر دیں تو سبحان اللہ زندگی دنیا میں جنت ہو جائے. ایک ہے جی کہ ناٹ ایور فیلنگ لونلی, لونلینس ختم ہوتی ہے, بینگ ہیپی وتھ سم ون ہو از آلویز کنسرنڈ اباؤٹ یو, برائٹننگ یور لائف. ٹھیک ہے, کلرس آتے ہیں لائف میں, برائٹن ہوتی ہے لائف, encouraging you to do good things. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ helping you to solve problems, staying with you when feeling exhausted and discouraged, taking good care of you closely when you are sick, accompanying you to everywhere you want, being as a private driver, driving for you. یہ بوائے فرینڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ having special gifts for special occasion, taking good care and even repairing your car well, repairing your roof when it leaks. یہ next level وہ بوائے فرینڈ ہے. تو یہ تو میاں بیوی ہے یار, یہ تو میاں بیوی کے ہیں, اللہ یہ میاں بیوی ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے, اچھا جس پہ آپ نے بات کی نا, اگر پسند کر لیا ہے اور بات چل رہی ہے, آئی وڈ سجیسٹ کہ بات چلاتے نہ رہیں. اگر اب سمجھ میں آ گئی ہے, بات چلاتے نہ رہیں, پیرنٹس کو انوالو کریں اور کہیں کہ if I am sincere with you and you are sincere with me, ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے نا. یعنی یہ میری سنسیئرٹی کا کیا تقاضا ہے آپ سے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں اور آپ کو اپنے رب سے دور کر دوں. And if we die right now in this state, تو اللہ ہمیں عذاب دے یا ہم کہیں اور چلے جائیں. یہ تو سیلفشنس ہے. اصل سیلف لیسنس یا ٹرو لو یہ ہے کہ میں اور آپ اکٹھے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بات نہ کریں, اور جب ہمارے پیرنٹس نکاح کر دیں تو پراپر طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں, جو سوالات کرنے کریں, اور پھر نکاح کر لیں. پیرنٹس کا ایکچولی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کمانے کے قابل نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کیسے خیال ہوگی, تو شادی ابھی نہیں ہو سکتی. تو نکاح جو ہے نا, رخصتی نہیں, نکاح یہ ایک اسٹیپ ہے جو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس میں آپ کی رسپانسبلٹی بھی اس طرح سے نہیں آتی. بالکل. ایک بوائے کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا, وہ بات کر رہا تھا اور وہ سنسیئر اباؤٹ اٹ, آئی وانٹ ٹو لیو, ٹھیک ہے, مجھے سمجھائیں میں کیا کروں, کیسے کروں. تو میں نے اس کا اسٹریٹ نہ بات کیا. اگر اس نے کہا نہیں کوئی نکل سکتی ہے دلیل یا کوئی لوپ ہول نکل سکتا ہے کہ 3 دن بات کر لوں, 4 دن بات کر لوں, ویسے ہی کو سلام دعا کر لوں, میں نے کہا نہیں ٹوٹلی کٹ آف کر دو. اچھا, اس نے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا کہ سر مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اور چلی جائے گی, اگر میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تو مجھے ڈر ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. میں نے کہا سبحان اللہ, یعنی جس میں تمہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو تم ایز اے اسپاؤز, یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن شپ ہے کہ یو ڈونٹ ایون ٹرسٹ, یو فیئر کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گی. دس از دی ریئلٹی. آپ کو اگر فار ایگزامپل اسی لڑکے کو اگر دبئی جانا پڑ گیا 2 مہینے کے لیے کسی جاب کے پروجیکٹ کے حوالے سے, جی you will feel insecure all the time یار. ابھی دیکھو یار, یہ مردوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو, بندے کرو یار, دیکھو سبحان اللہ یار, یہ واقعی میں فیئر ہے لڑکوں کو. اس کا مطلب پیار سچا نہیں تھا, ہے نا. بالکل بالکل. انسیکیورٹی, شیطان دیکھیں نا, ہر ایسا ریلیشن اس میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی آبویسلی, جو حلال طریقے سے نہیں بنایا گیا. بٹ میرے خیال ہم اس کو بھی برو ڈسکس کریں کہ کئی یوتھ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں غلط ہے, بٹ وہ پھنس گئے اور ہو گیا ان سے, ٹھیک ہے نا. اب وی کانٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن. اب تو اللہ معاف کرے فزیکل ریلیشنس بھی بہت عام ہو گئے ہیں, رائٹ. تو وہ باقاعدہ یہ کہتی ہیں, ایون لڑکیاں وہ کہتی ہیں کہ وی فیل ڈرٹی ناؤ, ہمیں پتہ ہے کہ وی آر ڈومڈ, اب ہمیں کوئی پاک مرد نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے نا. اب ہم ہماری آخرت بھی گئی, دنیا بھی, شیطان ہوپلیسنس. یہ غلط کانسیپٹ ہے, یہ غلط کانسیپٹ. تھوڑا سا یہ کہ ہوپ فل بھی بات اگر ہو جائے کہ بالکل شیخ, یہ جو ہے نا کہ ناپاک مردوں کی ناپاک خواتین, یہ بیسکلی اس کا تفسیر ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. کہ اگر آپ کے لیے پاس میں آپ سے زنا ہو گیا یا آپ نے ملٹیپل ٹائمز بھی ہو گیا, آپ نے توبہ کر لی ہے, تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ بیسکلی اس کا تفسیر بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہے, کلمات کی بات ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. تو آپ کو پاک مرد مل سکتا ہے, بالکل مل سکتا ہے. آپ کافر تو نہیں تھی نا, کفر سے جو لوگ اسلام میں آئے اور ان کو اللہ کے نبی سے بھی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, امہات المومنین بن گئے, وہ دی بیسٹ آف پیپل, صحابہ صحابیات کے معاملات ایسے ہی ہیں. بلکہ توبہ کرنے کے بعد تو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیا پیدا ہوا ہے, بالکل, اور وہ نیکی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں نے سے گناہ ہو گیا, سمجھ میں آ گئی, اور آپ دونوں کیمسٹری میچ کر رہی ہے, اور آپ دونوں ابھی اللہ کی طرف جرنی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں دونوں, پھر یو کین گیٹ میرڈ انشاءاللہ. آپ دونوں ہسبینڈ وائف شادی کر لیں, آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نے. بٹ اگر ایک بھی اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور دوسرا ریٹیلیٹ کر کے میں نے نہیں جانا لگا, یار نماز کیا, آپ تو مولوی تو نہیں ہو گئے نا,
تو پھر آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو دیٹ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بیکاز وہ پھر اللہ کی طرف جانے میں آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کرے گا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے آپ کی بات سے, حضرت عمر کے دور میں صحیح واقعہ ہے. ایک شخص ہے حضرت عمر کے پاس, اس نے کہا میری بیٹی سے زنا مرتکب ہوا تھا, تو اب میں اس کا رشتہ کہیں کر رہا ہوں, تو شوڈ آئی ٹیل دا فیملی یا ٹیل دا گائے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا میں تمہیں کوڑے ماروں گا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے جب یہ گناہ چھپا لیا تو تم کون ہوتے ہو اس گناہ کو آگے لانے. اب ایک اور حدیث میں آتا ہے برو, کل امتی معافا الا المجاہرین, میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسپٹ ان کے جو اپنے گناہوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, کہ اللہ نے انہیں گناہوں پہ پردہ ڈالا اور اگلے دن آ کے وہ بتایا تھا کہ یار تیرے بھائی نے تو یہ کیا, یا فخر سے یا کسی کو بتا دیا کہ میں نے. ہاں کاؤنسلنگ کیس میں کسی سے ہیلپ سیک کرنا وہ الگ بات ہے, بٹ ایکسپوز جو سیلفی لگا دینا, اسٹوری لگا دینا کہ آئی واز ایٹ that party with 59 others, تو وہ جو ہے نا ایکچولی جو آپ بات کر رہے ہیں دس از ڈن ان دا لینگویج آف سنسیریٹی. سنسیریٹی کے نام پہ ہوتا ہے ایکچولی کہ میں اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے یا وائف سے اسپاؤس سے اتنا زیادہ سچ ہوں, میں اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دوں, تو obviously it's not recommended here. اچھا ایک بہت پریکٹیکل سولوشن مجھے سمجھ آتا ہے لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ایسی کمپنی میں نہ بیٹھیں جہاں پہ ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, بیکاز وہاں پہ صحیح لسٹ آتی ہے, ڈیزائر بڑھتی ہے. یعنی دیکھیں نا, اگر آپ ایسی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں جہاں یہ لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, افیئرس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسکینڈلس کی باتیں ہو رہی ہیں, جہاں ایک دوسرے کو میسیج دکھائے جا رہے ہیں, یا ڈسکشن ہو رہی ہے, ایون وہ گندی ڈسکشن فگرس کے بارے میں کہ جی وہ فلانی کلاس چلو ایسی ہے, یہ وہ یہ پہنتی ہے وہ پہنتی ہے, تو آئی تھنک یہ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس گندی کمپنی سے نکلیں, کیونکہ اگر آپ اس گندی کمپنی سے نہیں نکلیں گے تو اگین اینڈ اگین آئی تھنک یو آر گونا سلپ. ایگزیکٹلی برو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ آل اسٹارٹ فرام دس, یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں یا جو ہم دیکھتے ہیں, یہ تھاٹس ہیں نا بیسیکلی. کمپنی میکس اور بریکس ہوئی یار, ایون کمپنی نے ہی ایکچولی مجھے تو کمپنی نے اپروچ چینج کیا. وہ جو جن بھائیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک بڑی زبردست بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ دے نیور فیلٹ اوفینڈیڈ. ایون کبھی جھٹک بھی دیا, کبھی ہم ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں, یار کیا تم پیچھے پڑے رہتے ہو, جدھر جاتے ہیں آ جاتے ہو, ادھر کھڑے ہو گئے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہو, کچھ نہ کچھ اشارے کر رہے ہوتے ہو. دے نیور فیلٹ اوفینڈیڈ, دے ور آلویز لائک علی بھائی آپ پھر ایسے, دے ور آلویز لائک دس, علی بھائی آپ پھر پھسل گئے. دے ریئلی ور لائک دیٹ مین, یہ اسلام کا مزاج ہے برو. اور ہم نے بڑا ان کو اگنور بھی کیا تھا, اگنور کیا کیا کچھ نہیں کیا, لیکن کنسسٹنسی برو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اینڈ اٹ ورک برو. اس کے بعد کمپنی تھی وہ جس نے ہمیں رکھا سیدھے راستے پہ. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ جو میکینزم ہے نا, جو ہیبٹس فارمیشن کا, اٹ اسٹارٹ فرام تھاٹس, تھاٹس سے پھر ایکشنز میں کنورٹ ہوتا ہے, تھاٹس سے فیلنگز میں کنورٹ ہوتا ہے, فیلنگ سے پھر ایکشن میں کنورٹ ہوتا ہے, اور ایکشن سے ہیبٹ بن جاتی ہے. بالکل. سو اگر ہماری سوچیں ہی پاک نہیں ہے, اور یار جسٹ امیجن پیرنٹس کبھی آپ لوگ اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہے ہو نا, آپ کو کلو نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. بھائی اگر آپ اور آپ کے دوست لڑکیوں کے بارے میں بات کریں تو پھر آپ کی بہن نے بھی کسی نہ کسی یونیورسٹی میں آنا ہے, آپ کی چھوٹی بہن نے یا آپ کی بڑی بہن کسی یونیورسٹی پڑھ کے پڑھی آلریڈی پرابلی. یار سبحان اللہ یار, یہ معاملہ ایسے ہیں کہ جب ہم کسی اور کو نشانہ بناتے ہیں نا, کسی اور بات کرتے ہیں, تو پھر یہ جو مقافات عمل ہے نا, یہ الجزاء بجنس العمل کہ اس کے مطابق کیا جاتا ہے. تو پھر آپ کی بہن کے بارے میں بھی, بلکہ ایک بھائی نے تو کہا کہ میں یو ایس جا رہا تھا, یو کے جا رہا تھا, میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بچا لیا ملٹیپل ایئرس کے لیے, اور میں گناہ میں نہیں پڑا. کہتی ہے کہ پتر دیکھ بات سن, تیرے 4 بھائی یو کے سے پڑھ کے آئے ہیں, اور تیری ماں اور تیری بہن پہ آج تک کسی نے آواز تک نہیں کسی, نہ میں بری نظر سے دیکھا ہے. اب تو یو ایس جا رہا ہے, اگر پیچھے سے ہمارے پہ کسی نے بری نظر سے دیکھا نا یا آواز کسی, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تو وہاں پورا کام کر رہا ہے. دس ول ہیپن دی سیم ود دی فیملی. برو آپ نے جو بات کی اس سے مجھے یاد آیا کہ جیسے آپ نے کہا مجھے کمپنی نے ٹھیک کیا ہے, دس پٹس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی آن دیٹ یوتھ, جو کہ ایکچولی ہمارا پوڈ کاسٹ بھی سن رہے ہوں گے, زیادہ تر وہی ہیں جو ماشاء اللہ آلریڈی دین کی طرف ہیں. تو وہ جس یونیورسٹی میں ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری کہ ایکٹیو بنیں اور ایکٹیولی دعویٰ کریں, ٹھیک ہے, اور بس پیچھے پڑ جائیں, نکالیں اپنے فرینڈس کو. کیونکہ ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ یوتھ بھی سنتی ہے جو کہ نکلنا چاہتی ہے, اور وہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی کمپنی نہیں. آپ کس اسپیس کی بات کر رہے ہیں, گناہوں کے اس گھڑ میں میں وہ ایک ڈوم کیسے, گرین ڈوم کیسے تلاش کروں, وہ والا گرین ڈوم نہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو, ایسے لوگوں جن میں میں سانس لے سکوں ایزیلی, میں کیسے تلاش کروں, کوئی اچھی کمپنی نہیں. اور برو فتنوں کے دور میں نا ہمیں اصحاب کہف والا کام کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جائیں غار میں, میں کہہ رہا ہوں اپنی ورچوئل کیوز کریٹ کریں یونیورسٹی کے اندر ہی, اور آپس میں سب اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور وہاں پہ دین کی باتیں کریں, اپنی انٹرسٹ کی گپ شپ لگائیں, چاہے وہ بائکس کی باتیں ہیں یا چاہے وہ گیجٹس کی بات ہے, بٹ پروڈکٹیو اور اچھی گپ شپ لگائیں اور لابینگ کریں, اکٹھے ہو جائیں. میں تو مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ یار آپ کی جو یونیورسٹی میں مسجد ہے نا, آپ یقین کریں وہاں جائیں, ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی بھائی ملے گا دور بیٹھا ہوا داڑھی والا, ٹھیک ہے, اور وہ قرآن پڑھا ہوگا, ضرور ملے گا. میں کہتا ہوں جائیں, بات کریں, ایسا نہ کہیں کہ ہمارے پاس کمپنی نہیں ہے, اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بہرحال میں آپ کی باتوں سے مجھے یاد آیا میرا یونیورسٹی کا ٹائم, سبحان اللہ, جب میرے اپنے دوستوں نے مجھے چھوڑا تر کی کمپنی, تو مجھے اللہ نے وہ لوگ آٹومیٹکلی سبحان اللہ دیے, اتنا خیال کرنے والے, اتنا پیار دینے والے, لٹرلی لائک اے بگ بردر, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس کی میں فکر کروں. یعنی انہوں نے نوٹ کرنا کہ فجر پہ اٹھانا, آ کے ہاسٹل لائف تھی, ہاسٹل لائف بڑی مزے کی ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ ایون تہجد کے گولس بنانا, پھر ہمیں ٹاسک دینا, پھر ہمیں ہائکنگ پہ لے جانا, پہاڑی علاقہ جی ہے کہ بڑا زبردست وہاں پہ ہائکنگ ٹریکس ہیں, اور ہم نے باقاعدہ نا جتھا بنا کے کیفے میں جانا, جان بوجھ کے, مطلب چڑھانے کے لیے سب کو کہ مولوی آگے ٹخنوں سے اوپر فل شلوار, ٹھیک ہے, مطلب ایک جتھا بنا کے, گینگ بنا کے, کلاسز میں گینگ بنا کے جانا. آئی تھنک یہ اور ہونا چاہیے. ہاں اس میں نا تھوڑا سا بیلنس ہے, کسی کو افینڈ نہ کریں. ہمارا وہ شروع دور تھا اور ہم تھوڑے سے ایکسٹریم بھی تھے اس زمانے میں, افینڈ نہ کریں, اپنا ایک مزے کا کول گینگ بنائیں جس میں اپنے دین کو اون کریں, انپولوجیٹک بنیں, اور پیسمسٹک یا پیسو نہ بنے, ایکٹیو مسلم بنے, آرگنائز کریں کچھ ایونٹس, اسپورٹس ڈیز آرگنائز کریں, آپ کریں کام جس میں نشید چلائیں, میوزک نہ ہو, باسکٹ بال فٹ بال کمپٹیشنز ہو رہے ہیں,
इस्लामिक जेपर्डी हो रही है, क्विज कॉम्पिटिशन, स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो आप लोग ये काम कर रहे हैं. हमारी क्लास में ना हम 4 दोस्त थे जो कि ना इस माइंड सेट के थे. मैं तो अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, तो आपकी ना इस बात से मुझे याद है कि इवेंट अरेंज कराने से जो हमने फेयरवेल पार्टी देनी थी सीनियर्स को, ठीक है, तो हमारी क्लास में जो मेन डिस्कोर्स हुआ था ना वो इस बात पे हुआ था ब्रो कि हम 4 लोग थे, हम अपनी क्लास को, पूरी क्लास लड़के हम उनको ना केस प्रेजेंट कर रहे थे कि यार हम ना नशीद चलाएंगे. सो वी वर प्लेइंग द नशीद इन द क्लास. हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम म्यूजिक नहीं करते. सो वो उसका एंड क्या निकला उस पे बेशक बात ना करें, लेकिन वी ट्राइड ब्रो, वी ट्राइड आवर बेस्ट. वो एक्टिविज्म वाली बात है ना कि वी ट्राई टू बी एक्टिव यार, कोशिश तो करें यार. और शायद आपकी छोटी मोटी एफर्ट से किसी को हिदायत मिल जाए और कोई आपके साथ ज्वाइन कर ले आपको, और आपको मजीद स्ट्रेंथ मिल जाए. और एक्चुअली 2 एक्सट्रीम्स हैं ब्रो. एक एक्सट्रीम है कि आप अपोलोजेटिक हैं, दूसरा एक्सट्रीम है कि आप बहुत एक्टिव हैं. मैं समझता हूं कि अपोलोजेटिक वाले एक्सट्रीम से ये बहुत अच्छा है कि आप एक्टिव रहें. और कोई ऐसा बंदा नहीं है ब्रो जिसको ख्वाहिशात नहीं होती. अगर आप अनअपोलोजेटिक हैं तभी ख्वाहिशात होंगी, आप कभी फिसलेंगे, गुनाह का दिल चाहेगा, बट अल्लाह के सामने तौबा करें और उसे रेजिस्ट करें इंशाल्लाह. तो फीलिंग्स खत्म नहीं कर देनी, ये पॉसिबल ही नहीं है. उन फीलिंग्स को रेजिस्ट करना है और चैनलाइज करना है अच्छे निकाह के थ्रू. मैं कह रहा हूँ कि आप यू बी द पर्सन जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम्पल क्रिएट करे कि एक हस्बैंड और वाइफ ड्यूरिंग सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर निकाह करके इकट्ठे एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, जिसमें हस्बैंड भी प्रैक्टिसिंग है, वाइफ भी हिजाब निकाब करती है, और वो इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे कैफे में बैठते हैं, अपना एंजॉय भी करें, एंड दे आर लीविंग द यूनिवर्सिटी एज वेल. इफ यू वांट टू गो टू द यूनिवर्सिटी, वो एक अलग सब्जेक्ट है. मेरा जब मैं चेंज हो रहा था तो हमारी क्लास में एक लड़का था जिसकी शादी हुई थी, वो सारी बातें प्रैक्टिसिंग था. तो मुझे जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन होती थी ना, वो लंच बड़ा जबरदस्त लेके आता था ब्रो. सीरियसली मतलब सारे क्लास वाले दिखते थे कि यार बड़ा कोई पैकेज किस्म का और बड़ा जैसे केयरफुली क्राफ्ट नहीं किया होता उस तरह का लंच लाता था. और जहाँ बाकी इंस्पिरेशन थी, लेकिन ये भी एक इंस्पिरेशन थी कि यार इसका ख्याल रखने वाला कोई घर में बड़ा है. अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन मजे का आपको, मुझे रिसेंटली एक आलिम दीन का पता लगा. तो अभी जब मैं इस बात को कंफर्म कर लूँगा फिर किसी और पॉडकास्ट में नाम भी बता दूंगा, लेकिन मुझे उनके बारे में पता लगा कि वो लड़के लड़कियां जो यूनिवर्सिटी के हैं जो सीरियस हैं रिलेशन में, उनके निकाह करवाते हैं. यानी उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं और पीछे पड़ जाते हैं कि निकाह करो. तो आई थिंक ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि उनका नंबर दें, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया, मैं इसको पहले कंफर्म करूंगा. तो कई लोग तो हमें भी कहते हैं हमारे पेरेंट्स से बात कर लें निकाह करवाने के वाले से, लेकिन इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम. बट आई थिंक ये भी यार बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन. ऐसे लीडर्स होने चाहिए. मैं तो कहता हूँ इमाम मसाजिद ऐसे होने चाहिए कि भाई निकाह की तरफ एनकरेज करेंगे. ठीक है, अभी प्रैक्टिकली इन बच्चे बच्ची का रिलेशन तो अब चल रहा है, तो निकाह की तरफ जो है ना वो इन्हें ले आओ. और हम ये जो एडवाइस दे रहे हैं ये मैसेज को दे रहे हैं, बट बिल्कुल ही जनरल और हर किसी को नहीं कह रहे कि हर बंदा निकाह करे, बिकॉज इन सम केसेस पीपल को डू निकाह और उससे से पहले पता चले ओ अच्छा तो थोड़ी सी मतलब ठीक मजा नहीं आया. ब्रो निकाह इतनी जल्दी होता नहीं हमारी सोसाइटी. हाँ, होता तो नहीं है, बट अगर कोई कर लेता है तो ये भी एक शुबा है या एक शक है या डर है कि वो निकाह के बाद उनको उस फैमिली को या लड़की को बिल्कुल ही छोड़ ना दे. क्योंकि पेरेंट्स की कभी इनसिक्योरिटी होती है इस वाले से कि हम अपनी बेटी का निकाह कर दें, 4 साल बाद एक कि मैं उन्हें नहीं करता, ठीक है चले जाएं, ना कोई रुखसती हुई, क्योंकि रुखसती के बाद एक डिफरेंट ओनर्स और रिस्पांसिबिलिटी होती है, पर उससे पहले तो एक यानी अपने हालात और वाक़यात को देख के जो है. और लास्टली मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ खुदा खुफी ब्रो. इंडिविजुअल लेवल पे ये तो डेवलप कर लो कि यार ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मुझे हर वक्त देख रही है, मैं कितना गुनाहों में हूँ, मैं उस पहाड़ में कहाँ पे लाया करता हूँ, वो मेरा मुझे पता होना चाहिए, और मेरा कितना काम है उस हवाले से. देखो मैं जब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ या किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा 24/7 मुझ पे एक इफेक्ट हो रहा है. उसके ऑपोजिशन में मैं कितनी एफर्ट करता हूँ रोजाना, मैं कितने अल्लाह ताला के सामने बैठता हूँ, मैं कितना इल्म हासिल करता हूँ. बिकॉज जो आपका कंट्रोल है ब्रो, जो तकवा है गुनाहों से बचने के लिए, वो कहाँ से आएगा? वो आप इल्म हासिल करेंगे तो आएगा ना. वो आप कुरान पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो अल्लाह ताला वो एबिलिटी आपको देगा. सो आप ये कह रहे हैं कि अपने लिए ऑल्टरनेट्स तलाश करें कि यूनिवर्सिटी से जब फ्री हो तो यू शुड बी नोइंग कि कहाँ शेख का हल्का हो रहा है, हम सब वहाँ चले जाते हैं, कहाँ इल्म की क्लास हो रही है, और कहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठ किसी शेख को अपने मेंटर बनाने वाले को पकड़ के बैठ जाना. यानी इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करें कि आपके पास अच्छे ऑल्टरनेट्स हो टू हैंग आउट. बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मेरे पास अच्छे ऑल्टरनेट्स ना होते तो हैंग आउट प्रॉब्ली शायद मैं दोबारा वापस चला जाता, क्योंकि लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड इज डिफिकल्ट यार वैसे. और इसमें एक और भी पर्सपेक्टिव है. इब्न अल-क़य्यिम ने कहा कि इश्क फारिग दिमाग का काम है. ऑब्वियसली जब आप फारिग होंगे, गोल्स नहीं है, बिल्कुल सारी आपके मतलब एस्पिरेशंस नहीं है, कुछ करने को नहीं, फिर यही चीजें होंगी ना. ऑब्वियस सी बात है. एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. और मैं आपको, मुझे याद है एक मजे का सवाल भी बता दूं. मुझे यूनिवर्सिटी में मैं गया हुआ था, चिट पे लिखा हुआ ये सवाल है. सवाल ये था कि सर अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में कोई इंसान नहीं लिखा तो अल्लाह उसको हमारे दिल में क्यों जो है वो भरता है? तो मैंने कहा कि बेटा अल्लाह ने तो नहीं दिल में डाला, इंस्टाग्राम में डाला. वो सारी चॉइसेस आपकी थी, सब इख्तियारी था, ठीक है ना. पहली नज़र, उसके बाद नज़र झुक सकती थी, लेकिन इख्तियार में होते हुए दूसरी नज़र भी डाली. उसके बाद वो जगह ढूंढी जहाँ से वो गुजरती है या गुजरता है, वो कॉरिडोर तलाश किए, उसकी टाइमिंग्स नोट की, उसका आना जाना नोट किया, फिर उसके प्रोफाइल को स्टॉक किया, फिर एक दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट. तो ये अल्लाह तो नहीं डाल रहा, आपको तो इख्तियार. शैतान मैक्सिमम आपको थॉट ही दे सकता है. शैतान का जो अल्टीमेट वेपन है वो है वसवसा. बिल्कुल, उससे आगे आप लेके चलते हो या नहीं लेके चलते, ये आपके फ्री है. और शैतान तो कहेगा फला तलुमूनी वलुमू अनफुसकुम, मेरे तो तुम्हारे पास सुल्तान क्या पावर थी नहीं, अपने आप को ब्लेम करो. तो आप जो बात करें ना, ये एक लूप है, कंपल्शन लूप है, विशियस साइकिल, जिसमें हम खुद इन्वेस्ट करते हैं, खुद प्यार करवाते हैं, खुद डेट करते हैं, खुद फिजिकल होते हैं, खुद अपने आप क्रेजी हो गए, और फिर कहा अम्मी बाय द वे वो भी है, ठीक है. और जब माँ बाप ने कहा कि नहीं
خالہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوگا, بچپن سے ہم نے زبان دی ہوئی ہے. پھر اللہ کے سامنے بیچ کے یا رب دعائیں کریں, اور جب پھر معاملات سیٹل نہیں ہو رہے اللہ دعائیں سنتا ہی نہیں ہے. یعنی ہم نے سارے کام اپنے کیے, پیرنٹس خود گناہ کیے, خود اپنے آپ کو انویسٹ کیا, پیرنٹس کو بھی آن بورڈ نہیں لیا, اپنے آپ سے چیٹنگ, اپنے اسپاؤس سے چیٹنگ ہونے والے یا پیرنٹس چیٹنگ کر کے, اور پھر اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کرتے رہے. اللہ سے کہا کہ اللہ اب جسٹ میک اٹ ہیپن پلیز. دیکھیے آئی ڈونٹ نو, آپ ہر چیز پر قادر ہیں, جسٹ میک اٹ ہیپن, آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, یعنی فورسنگ گاڈ جسٹ میک اٹ ہیپن فار می. اور جب وہ نہ ہو, کیونکہ اللہ کے علم ہے کہ وہ چیز بہتر نہیں ہے اس کے لیے, یا پہلے تم ڈس اوبے کرتے ہوئے آئے ہو, اس گناہوں پہ معافی بھی نہ مانگنا, مطلب یہ ادراک ہی نہ ہونا کہ میں نے غلط کیا, جو اتنا لمبا 7 سال چلایا میں نے ریلیشن وہ غلط. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوں, پوری دنیا میں اس وقت نا ایک مسکولینٹی کی طرف بوائز کو لانے کی ویو چل رہی ہے, اور پرٹیکولرلی گوروں میں. نو فیپ ایک کمیونٹی ہے, شاید آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہو, کہ نو میسٹربیشن, نو پورن, ایکسرسائز, ہیلدی ڈائٹ, گڈ روٹین, ڈسپلن, چیپ ڈوپامین سے چھٹکارا. ٹھیک ہے نا, اس پہ بہت بات آج کل ہو رہی ہے. انسٹاگرام کو اگر آپ ایسے ٹرینرس کو فالو کریں نا, بہت سجیشنس دے رہے ہیں, اور یوتھ آ رہی ہے اس طرف. مطلب میں گوروں کی بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان, دیکھیں ہمارے پاس تو ڈبل وہ چیز ہے کہ ایک تو یہ پورا لائف اسٹائل, دوسرا ایمان, اللہ کا تقویٰ, سبحان اللہ, اٹ ایڈز اپ سو مچ مور. تو گورے ان چیزوں سے آپ کو پتہ ہے ابھور کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ نہیں یہ ریلیشن شپ ویسٹیج آف ٹائم ہے. اپنی فیملٹی کو محفوظ کرو, اپنی مسکولینٹی کو محفوظ کرو, رسپانسبل بنو, ڈسپلن بنو, ایسپریشنز ہوں, انٹرپرینورشپ کی طرف جاؤ. یہ پورن تو بہت ہی فضول قسم کے لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ٹک ٹاک پہ ٹائم ویسٹ بہت فضول. تو وہ ان چیزوں کو نا آپ ڈیمونائز کر رہے ہیں, اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹیکنیک. بہت اچھا کہ سائیکولوجیکلی آپ یوتھ کو کہہ دو کہ یہ تو بیکار لوگوں کے تھوڑی ہوئی عوام جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. آئی تھنک کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے, گناہ کو حقیر جاننا اور ان چیزوں کو حقیر جاننا, اور ان لائک مینلی بیہیویئر جانا کہ دس از ناٹ مائی تھنگ. یہ تو وہ کرتے ہیں جو لوزرز ہیں, جو سیسیز ہیں. بالکل, جو میں آج آپ لوگ یہ کام کریں, اپنے ایمان پہ کام کریں, اپنے کیریکٹر پہ کام کریں, اپنے فائنانسز پہ کام کریں, اپنے پیرنٹس کے تعلقات پہ کام کریں, اینڈ یو ول گیٹ the best deal انشاءاللہ. بالکل ایسے. بٹ آپ آج عشق مشوقی میں ہائی ہیلو آئی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ ود یو ایکسپریس لگے رہیں اور لائکس اور پے کرتے رہیں, یو ول ناٹ گیٹ a good deal. صحیح بات. So work on your ایمان, ورک آن یور تقویٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اپنے فائنانسز پہ, اپنے فزیکل ویل بینگ پہ, اس پہ آج کام کریں اور کل آپ رزلٹ ملے گا آپ کو. اور گرلس شوڈ بی ویئر. جسٹ لاسٹ بات میری طرف سے, ایک میم بھی اس میں بنی ہے بڑی مزے کی, پتہ نہیں وہ کون ہے صاحب, شاید کوئی سائیکالوجسٹ ہے, بڑے مزے کی انہوں نے بات کی. ان سے لائیو فون پہ ایک لڑکی سوال پوچھتی کہ سر مجھے بہت زیادہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہیں بوائز کی, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا پہلے تو یہ سمجھیں فرینڈ ریکویسٹ نہیں ہے, سیکس ریکویسٹ. میں بہت بلنٹلی بات کر رہا ہوں, اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یوتھ میں سیکسٹنگ بہت 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 عام ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور وہ بوائز مطلب پریڈیٹرس, اللہ معاف کرے میں نے کہوں گا, اور ہوا ہوا لکنگ فار گرلس, اور ایک نہیں 5-6, اور ان کا پلیجر سرکٹ یہ ورچوئل پلیجر سے ایسوسیٹ ہو چکا ہے. تو ان کو شرم کرنی چاہیے ایسے تو بوائز کو. لڑکیوں کو دے شوڈ بی ویئر کہ یہ فرینڈ ریکویسٹ نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ بات کہیں اور جائے گی ہی جائے گی, اور ان بوائز کو تو میں مطلب شرم دلانے آتا ہوں کہ اس گناہ کی لعنت تمہاری فیملیز تک آئے گی. اس لت سے چھٹکارا حاصل کرو, کل کو تمہاری اولاد ہوگی, اللہ نہ کرے کہ اس تک یہ لعنت جو ہے نا اس کے افیکٹس آئیں, تو جھنجھوڑنا ہے ہمیں بہت. بالکل. اور یہ جو آپ کو پیار اور عشق اور محبت لگ رہا ہے نا, یہ مردوں کے لیے ڈوپامین اور خواتین کے لیے ایسٹروجن اور کچھ بھی نہیں ہے. دا ٹائم ہی گیوز یو ریڈ روز وین ہی گیوز یو کمپلیمنٹ, یہ جان لیں یہ محبت نہیں ہے ابھی. محبت تب پتہ چلتی ہے جب شادی ہوگی آپ کی, آپ کو رسپیکٹ دے گا نہیں دے گا, آپ کی سینس آف سیلف سیکورٹی کو پروٹیکٹ کرے گا نہیں کرے گا, آپ کو ویلیو, آپ کو ٹائم دے گا نہیں دے گا. یہ ہم نا ان جو کیمیکل ریاکشنز ہیں ان کو محبت کا نام دے رہے ہیں. سو بی پریکٹیکل, پیشنس اختیار کریں, تھوڑا سا بھی رک جائیں, پیرنٹس کو انوالو کر کے ابھی اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, اللہ کے ساتھ تعلق پہ کام کریں, اور اللہ سب کچھ بہترین کرے گا انشاءاللہ. ڈسپلن کریں لائف, یہ بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. اللہ بلیس یو آل جی. السلام علیکم.